ناولز فار ایور میں خوش آمدید. ناول مندر عشق باشمہ ہستم، اور اس کی رائٹر ہے سمرین شاہ، اور یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے. جتنا میں آپ لوگوں کو سنا چکی ہوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو ہی چکا ہوگا اس بات کا. اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں نے ایک اور ناول شروع کیا ہوا ہے، مجھے ہے حکم ازاں. مجھے بہت بہت برا رسپانس مل رہا ہے آپ لوگوں کا. آپ لوگ سن ہی نہیں رہے ہو یار. اتنا اچھا ناول ہے اور آپ لوگ اگنور کر رہے ہو. میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ وہ والا ناول ساتھ ساتھ سنیں. میں نے پہلے بھی بولا تھا لیکن آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہو یار. تو چلیے اس کو جا کر سنیے، بہت مزے کا ہے. آئی نو ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، وہ بہت لینتھی ناول ہے. جتنے بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ناولز اپلوڈ کیے ہیں وہ ان سب سے زیادہ لینتھی ناول ہے. اور آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ جو زیادہ لینتھی ہوتا ہے اس میں ویرائٹی آف کریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سارے کریکٹرز ہیں. اور اگر ہم اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ لوگ جانتے ہو یہ ایک مسلم رائٹر نے لکھا ہے، اور وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آ جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس طرح سے مطلب ہوتے ہو ریلیجیس کے ایشو پر تو کائنڈلی آپ لوگ پھر اس کو مت سنیے گا. میں نہیں چاہتی کہ آپ میں سے کوئی ہرٹ ہو یا آپ لوگوں کی اس طرح سے آپ لوگ برا مانیے، تو آپ لوگ اس کو مت سنیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، مطلب کیا کیا وہ فیس کرتی ہے، کس طرح سے جاتی ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ مت پڑھیے گا اگر اس طرح کا ایشو ہے آپ لوگوں کا. باقی میں نے تو کبھی اس طرح سے نہیں کیا. اب میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں. میں نے جتنی بھی موویز وغیرہ دیکھی ہیں انڈینس دیکھی ہیں اور میں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے. جسٹ میں نے موویز کے طور پر اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر ہی لیا ہے. اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ جو بھی یہ ناولز وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ جسٹ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اپنی زندگی، اپنی لائف کے جتنے بھی مسائل ہیں اس سے نکل کر آپ ایک الگ ہی دنیا میں چلے جاتے ہو، مختلف لوگوں سے ملتے ہو، مختلف لوگوں کو جانتے ہو. ہم جب ناول سن رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم انہی کرداروں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو بس ان کو اپنی زندگیوں پر وہ نہیں کرنا چاہیے، اپلائی نہیں کرنا چاہیے، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. میں نے کبھی بھی کسی بھی ناول سے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ یار یہ میری لائف کو بہت زیادہ کر رہا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. شاید میں نے اتنے زیادہ ناولز پڑھے ہیں، ویرائٹی آف ناولز پڑھے ہیں، تو اب مجھے شاید فیل نہیں ہوتا یا ایسا کوئی سسٹم ہے یا کچھ اس طرح کا سین ہے. اور میں نے موویز بھی ان گنت دیکھی ہیں. پہلے تو میرے پاس موبائل نہیں تھا. میرے پاس موبائل بہت تھوڑی دنوں پہلے آیا، مطلب زیادہ نہیں تھا. میں بچپن میں بالکل نہیں تھا. مجھے اپنی بہن کا بھی موبائل نہیں ملتا تھا، مجھے ابو کا بھی نہیں ملتا تھا، مطلب کوئی مجھے موبائل نہیں دیتا تھا. تو مطلب پہلے ایسے موبائل ہوتے بھی نہیں تھے کہ ہم یوٹیوب وغیرہ اس طرح کا کریں. ابھی یہ آئے ہیں. اب مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ ایگزیکٹ آئے کب ہے. میرا اتنا نالج کم ہے اس سلسلے میں. میرے پاس جب آیا 5 سال پہلے کہہ لیں کہ اتنے دن پہلے میرے پاس آیا تھا، تو تب میں نے جو موویز دیکھنا شروع کی. مجھے ساؤتھ انڈینس والی موویز بہت اچھی لگتی ہیں. اور ڈیلی بیسس پر ہم جب کھانا کھاتے ہیں، میں اور میری روم میٹ ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم موویز لگا لیتے ہیں. ہم لوگوں نے ساؤتھ انڈینس موویز کو پریفر کیا کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اینڈ ہیپی ہی ہوتا ہے اور اس میں ہیرو بڑا تگڑا ہوتا ہے، اور مطلب ان کا اچھی ایک اسٹوری ہوتی ہے نا. سم ٹائمز ایجنٹ والی وہ تھرل اور سسپینس والی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ناولز پڑھتی ہوں تو میرا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں موویز بھی دیکھتی ہوں. ہاں ڈرامے اب میں نے بہت کم کر دیے ہیں. میں ایک ڈرامہ دیکھتی رہی تھی، انڈین ڈرامہ، بڑے اچھے لگتے وہ والا سیزن 2، لیکن وہ پھر میں نے چھوڑ دیا ابھی کیونکہ میرے پھر اسٹڈی اتنا وہ برڈن پڑ گیا تھا، تو میں نے بہت پہلے کا چھوڑا ہوا اس کو. تو اب پھر میں سٹارٹ کروں گی جب میں فری ہوں گی. فری ان دا سینس کہ اب تو میں بہت مشکل ہے. جب میں نے اپنا چینل وغیرہ سٹارٹ کیا تھا تو تب میں اس کو دیکھا کرتی تھی. جب چینل کو سٹارٹ کیا تو پھر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنا سارا فوکس اسی پر لگا دیا تھا، تو اس کو میں نے بالکل اسکپ کر دیا. تو وہ مجھے ابھی بہت اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس میں آگے کیا کیا ہو گیا ہوگا. لیکن اس کی بہت شارٹ ہوتی تھی ایپیسوڈ، بہت شارٹ ہوتی تھی، اور ہفتے وہ اتنی پھر کیوریاسٹی ہوتی تھی نا اس کی کہ بندے کو ہوتا تھا کہ کب آئے گی، کیا کرنا ہے. تو مجھے بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. مجھ سے کبھی کبھی تو ہفتے اتوار کا وہ دن نہیں گزارا جاتا تھا. تو ایسا نہیں ہے
کہ میں بالکل کٹی ہوئی ہوں، مجھے سب وہ اندازہ ہے ہر ایک جگہ کا، ہر ایک چیز کا، ہم لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں. تو بس ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں مسلم ہوں یا پاکستانی ہوں تو صرف میرا اپنی ہی کنٹری یا اس طرح کا ہے. ایسا نہیں ہے. میں بہت باقی ریلیجیس کو بھی جانتی ہوں، ان کو بھی پڑھتی ہوں، اور میں رسپیکٹ کرتی ہوں سب ریلیجیس کی اور ان کا. مجھے ایسا نہیں ہے کہ ہر مذہب اپنے لحاظ سے بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس پر زیادہ بول نہیں سکتی. خدا نخواستہ میں نے کچھ غلط بول دیا تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اگر میں نے کچھ غلط بول دیا ہو اب تک تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں. اور میں اس لیے بول رہی ہوں اس ناول میں کیونکہ مجھے حکم اذا پر اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا، تو میں نے پریفر کیا کہ میں کسی اور ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں کو وہ والی باتیں کہہ دوں جو میں اس ناول میں ابھی تک نہیں کہہ پا رہی، کیونکہ آڈینس زیادہ نہیں ہے، وہ وہاں پر سن نہیں رہے ہیں. تو میں نے پریفر کیا کہ میں اس ناول کے تھرو آپ لوگوں کو بتا دوں. ٹھیک ہے. ناول بہت اچھا ہے ناولز کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اس کو صرف کہانی کے طور پر اگر دیکھیں تو وہ بہت اچھا ہے. رائٹر نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، بہت اچھے وے سے اس نے ایک کہانی کو ریپرزینٹ کیا ہے. ایک خاندان کی کہانی بتائی ہے، بہت سارے بلکہ انفیکٹ خاندان ہیں جو اس میں بہت سارے ان دا سینس کہ ایک تو وہ سکندر کی خود کی فیملی ہے، ایک لاریب وغیرہ لوگوں کی فیملی، جوڑیاں بہت زیادہ ہیں، عباس لوگوں کا وہ نندنی کا وہ سارا سسٹم جو بھی جیسا بھی چل رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا سا، لیکن مزے کا ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو زیادہ لینتھی ایپیسوڈز نہیں دے سکتی. میرے پاس جتنا ٹائم ہوا، مجھے جب ٹائم ملا، یقین جانیے میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ پرووائڈ کیا کروں گی. اس بات میں آپ لوگ شک مت رکھا کریں کہ میں آپ لوگوں کا وہ خیال نہیں رکھتی. میں نے دیکھا ہے یار یوٹیوب چینل جو ہوتے ہیں وہ صرف 7 منٹ کی ویڈیوز دے رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ میں نے چند دن پہلے خود بھی ایک ناول سٹارٹ کر لیا تھا تانیہ طاہر کا، تو وہ 7 منٹ کی ویڈیوز دیتی رہی ہیں اور میں حیران تھی. صبر کرنا پڑتا ہے یار. تو آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے اپنے ہو، مجھے اتنے پیار سے اور کہتے ہو، میں بہت زیادہ اس چیز کو فیل کر جاتی ہوں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری بہت ساری مسٹیکس ہوتی ہیں پڑھنے کے دوران، اور میں ان کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سم ٹائمز جلدی میں یا فلو میں الفاظ غلط ادا ہو جاتے ہیں. کچھ مجھے کسی کا وہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا وہ پروناؤنس کیسے کرنا، ان کو کچھ کا مجھے سچ میں نہیں پتہ، تو میں ان کو ود دا پیسیج آف ٹائم ٹھیک کرتی رہتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی وہ نہیں کرتی کہ میں نے بہتر سے بہترین کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرو گے، مجھے وہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرو گے، کیونکہ مجھ پر وہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں باتیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی یا مجھ سے وہ ایسا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی رائے دیتے ہو، میری وہ کیا کہتے ہیں کہ درستگی کرتے ہو، یا مجھے بتاتے ہو کہ آپ نے یہاں پر یہ چیز غلط بولی ہے یا یہ چیز صحیح طرح سے نہیں کیا، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں، میں اس چیز کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو صحیح سے اچھے انداز سے ایک ناول پرووائڈ کروں، اس کو سناؤں. میں نے بہت سارے چینلز کا دیکھا ہے، مجھے ان کا سننے میں مزہ ہی نہیں آتا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا سم ٹائمز. تو آواز کا میں نے اس طرح سے اپنا رکھا ہے کہ جہاں پر کوئی وہ الفاظ ڈائلاگ وغیرہ کو بولے جاتے ہیں ان کو میں ان کے انداز سے بیان کرتی ہوں، اور باقی والا میں نے پھر اس کو ایک علیحدہ سے فلو میں رکھا ہے، جس سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اچھے وے سے ناول آپ لوگوں کو مطلب سنائی دیتا ہے اور اچھا اس کا آتا ہے. تو بس یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کہی ہیں کہ بس آپ لوگ پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھے ناولز پڑھیں گے، سنیں گے، اور میں انشاءاللہ اپنی بہتری وہ کیا کہتے ہیں کہ خود کو ٹھیک کرتی رہوں گی. جو میرے اندر خامیاں ہیں مجھے اندازہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس چیز کو مجھے پتہ ہے، میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اندازہ کرتے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہو اور مجھے میسیج کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے. میں اس چیز کو بالکل نہیں کر رہی، آپ لوگ کیا کیجئے، بتایا کریں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو چلیے اب اتنا سارا میں نے بول لیا. مجھے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری جو باتیں پسند آتی ہیں نہیں آتی. آپ لوگ کتنے صبر سے سنتے ہو کہ بھائی یہ اتنے اپنی ہی کہانی شروع کر دی ہے. ہمارا ناول جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ تو شروع ہی نہیں کر رہی ہیں.
تو میں ابھی شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس چیز کی فکر مت کیا کریں، اگر آپ لوگوں کو اسکپ کرنی ہوتی ہے تو آپ یہاں سے اسکپ کر دیا کریں، جہاں پر آپ لوگوں کو لگے کہ میں اپنی کہانی سنا رہی ہوں تو آپ لوگ اسکپ کر کے آگے والے جہاں پر ناول ہوتا ہے وہاں پر جا کر سن لیا کریں۔ تو بغیر کسی دیر کے اب اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آغا جان جہاں اپنے پلان پر بے انتہا خوش تھے، ادھر سے ایک نئی مصیبت ان کی بڑی بہن ردا خانم سنہری حویلی آ رہی تھی۔ وہ پہلی خاتون تھی جن سے آغا جان ڈرتے بھی تھے اور ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے خان کی حویلی میں عورتوں کی اتنی اہمیت حاصل تھی۔ صلاح الدین کی ماں کو بھی حیثیت انہی کی وجہ سے ملی، اور لڑکیوں کو پڑھنے اور ہر قسم کی آزادی کی اجازت کی بھی وجہ وہ تھی، اور ساری زمین جائیداد بھی ابھی تک انہی کے نام تھی۔ آغا جان تو بس نام کے آغا جان تھے، اصل روب تو ردا خانم کا تھا۔ اور جب ان کی شادی منیر خان جو منسٹر تھا اس سے ہوئی، ان کی اہمیت دگنی ہو گئی۔ انہیں نفرت تھی ان مردوں سے جو عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کی نظروں میں تو وہ مرد ہی نہیں تھے، اور آغا جان کو بڑے سے لے کر چھوٹے، مالکن سے لے کر نوکر تک کی عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور اگر کسی کو انصاف نہ ملا اور اس کے ساتھ ظلم ہوا تو پھر اس کے انجام سے وہ سب بڑی اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ ان کا خاندان پولیس ملٹری سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کینیڈا سے یہاں آ رہی تھی اپنے بھائی کے گھر رہنے، اور آغا جان اپنی ہٹلر فیمنسٹ بہن کی آمد پر خاصے پریشان ہو گئے۔ اب تو وہ اس بچی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال جب تک وہ جاتی نہیں تب تک تو کچھ نہیں کہیں گے، اور اس لڑکی کو لانے سے پہلے وہ حویلی میں حکم جاری کر چکے تھے، اور ردا خانم کا نام سن کر سب کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ آغا جان نے ایک دن کا گیپ دے کر اگلے دن جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ طے پایا کہ اسامہ ان کے مظفر آباد والے فارم ہاؤس میں رہے گا، اور پھر جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اسامہ بہت خاموش ہو گیا تھا۔ آج اس لڑکی نے آ جانا تھا جو اس کو کہنے کو تو بیوی بننے جا رہی تھی، مگر وہ ایک کھلونا تھی جس کے ساتھ اس نے کھیلنا تھا، اور بڑی بے دردی سے کھیلنا تھا۔ اس نے چھت پہ چلتے ہوئے پاکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ نکال کر منہ میں رکھا، پھر بڑی ہی بے دلی سے لائٹر جلا کر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا، اور نیچے سرخ آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس ڈوبتے سورج میں پھیلتی ہوئی وہ خون آشام درندہ بن جائے گا، اور اس لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا۔ ضمیر اپنا کام بخوبی کر رہا تھا، اس کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ ابھی ضمیر مرا نہیں تھا۔ نہیں، میں اب بالکل نہیں مانوں گی۔ آپ میری ایک بچی کو اپنے ساتھ لے گئے جبکہ میں دوسری ہرگز نہیں دوں گی۔ ہمارا قصور بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے اپنی پھول سی بچی آپ کے حوالے کی۔ انہوں نے جب آغا جان کی بات سنی تو ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اور بابا تو خاموش رہے جبکہ ممتا تڑپی تھی، اس لیے امی بولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ہم ونی میں اپنے ساتھ 2 لڑکیاں لے کر جاتے ہیں، آغا جان سر لہجے میں بولے۔ تو آپ کو پہلے لے جانا چاہیے تھا، اور میں اب بھی کہوں گی میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس کے دوست کا تھا۔ اسے کچھ کیوں نہیں کہتے؟ میرے ہی بچوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ۔ امی کا سب ٹوٹ گیا تھا، وہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ سمرن کی قربانی ضائع گئی۔ آپ اپنی بیٹی کو بلا دیں ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میں نہیں دے سکتی اپنی بچی، ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ پہلے بھی تو دینے والی تھی، اب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اپنے بیٹے کی اگر آپ زندگی چاہتی ہیں تو اپنی بیٹی کو ابھی میرے حوالے کریے، اور میں یہ آخری بار کہہ رہا ہوں۔ آج ہی فلائٹ کیوں ہے؟ وہ تیار ہو کر باہر نکلا تھا جب اس کی کال آ گئی، اور اب اس کی دوست کی بات سن کر وہ بے چینی سے بولا، یار اب کوئی کیپٹن اویل نہیں کر رہا تھا یہ فلائٹ چنتے، پتہ نہیں سب نے ہی چھٹیاں لے لی، تمہیں ہی آنا پڑے گا۔ ہاں 2 دن کیسے رہوں گا؟ وہ بڑبڑایا، اور دروازہ کھول کر جس دشمن جا کا سوچ رہا تھا وہیں تھی، اور ابھی اسی سوٹ میں تھی جسے تھوڑی دیر پہلے صلاح الدین نے دیا تھا اور زبردستی کہا تھا پہنو۔ گرین اور بلیک کمبینیشن جس پہ ہلکا سا نیٹ اور موتیے کا کام ہوا تھا۔ بال اس نے فرنچ ناٹ میں لی کیے اور اپنی تمام تر خوبصورتی مگر کمزوری سمیت اس کے سامنے موجود تھی۔ اب تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، وہ جیسے کھو گیا تھا، اور اسی کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، تو کیا کہہ رہا ہے دین؟ شام کو ریڈی رہنا۔ ٹھیک ہے، اس نے بے دلی سے کہتے ہوئے فون بیڈ پہ پھینکا اور اس کے پاس آیا۔ تم سے کس نے کہا تھا بال باندھ کر آتی؟ وہ اس کے چوٹی کو پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ ڈر گئی۔ میں نے نہیں کیا، وہ مورے نے کہا تھا۔ میں آگے سے کیا کہتی؟ صلاح الدین نے سینے پہ بازو باندھ کر دلچسپی سے دیکھا۔ میں پریشان ہوں، اور موشن تمہیں اپنی ہی پڑی ہے، سب کتنے مطلبی ہو، میرا تو کوئی سوچتا نہیں ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی اور سمرن کو شرمندگی ہوئی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ صلاح الدین اس کی بات ادھوری چھوڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور زور سے اسے بھینچا۔
आई एम गोना मिस यू मोशम। वो लब उसके पेशानी पर रखते हुए बुड़बुड़ाया। सिमरन डर गई। आप कहाँ जा रहे हैं? सलाहुद्दीन के उसके लहजे में जैसे किसी को खोने का बड़ी शिद्दत से डर महसूस हुआ था। हाँ जा रहा हूँ, मेरी तो कदर ही नहीं करता कोई। वो अब से तंग करने की ठान चुका था। देखे तो सही करती क्या है। दीन प्लीज़ कहीं मत जाइए, मैं अकेली रह जाऊंगी। वो उसे अलग होते एकदम वहशत ज़दा होते हुए बोली। मेरे पास आती नहीं हो, कुछ कहता हूँ तो मैडम की ऐसी हालत हो जाती है जैसे मैं कसाई हूँ और तुम कोई कुर्बानी का बकरा, तो मैं क्या करूँगा? आई एम सॉरी दीन, प्लीज़ मुझे छोड़ कर ना जाइए। वो बिल्कुल रोने वाली हो गई। सलाहुद्दीन को बहुत हंसी आई। अगर तुम्हें वो चोर देख ले, तुम एक मर्द से, वो भी अपने शौहर और उसके ससुराली से डर रही हो और उसकी इतनी सी बात पर रोने लगी हो, तो उसने हंस हंस कर पागल हो जाना है कि ये वही लड़की है जिसने भरे मजमे में मारा था। और क्या मारा था कि मैं पठान खुद हैरान रह गया। तुम मादर बुजुर्ग खानम से मिल लेती तो तुम उनकी फेवरेट होती और तुम्हारा साथ ये सब होता भी ना। वो उनको सोचते हुए हंस पड़ा। काश वो आ जाती। वो कौन है? वो अब उसकी हर बात का जवाब देना चाहती थी क्योंकि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। आगा जान की बड़ी बहन है और कसम से बिल्कुल लगती नहीं है। एक तो वो अभी भी माशाल्लाह से जवान और ख़ूबसूरत है, दूसरा फेमिनिस्ट अगर कोई है सही वाला तो वो हमारी खानम है। बहुत मोहब्बत है उन्हें लड़कियों से, लड़कों को तो मुँह ही नहीं लगाती। बस उनका एक ही लाडला है उसामा। बाकी हमने तो प्यार सबसे ले लिया था। सामा पे तो वो जान छिड़कती थी। फिर उसके बाद उनकी फेवरेट घर की लड़कियां थी। वाकई में ही वो हैरान हुई थी। इतने सख्त माहौल वाले घर में ऐसा भी होता है? सलाहुद्दीन ने उसके हैरान कुन आंखों को देखा तो उन्हें प्यार किए बिना न रह सका। योर आइज़ मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, भरपूर शिद्दत लहजे से फारसी में वो उसकी तारीफ़ करने लगा कि वो ना चाहते हुए भी सुर्ख पड़ जाती क्योंकि उसकी हरी आंखें सब कहानी बता देती थी। ये आप क्या कहते हैं? वो सर उठाते हुए बोली थी। खुद ढूंढो, मैं अब तैयारी कर लूँ, मेरी फ़्लाइट है रात को। वो उसे छोड़ते हुए मुड़ा था। आप क्यों जा रहे हैं? रोज़ी रोटी कमाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल रख सकूंगा। वो अलमारी खोलकर अपना बैग निकालते हुए शरारत से उसको देखते हुए बोला। सुबह वापस आ जाएंगे? वो बेचैनी से उसकी तरफ आई। झल्ली, सुबह कैसे आ सकता हूँ? अमेरिका में जब हम दोनों साथ थे तो हमें पाकिस्तान पहुँचते हुए 1 दिन लग गया था और मैं जाऊँगा वहाँ 1 दिन रुकूँगा, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। तब तक तुम और मोरे इंजॉय करना। अगर वो लोग आ गए, एक खौफ था जो दीन को लग रहा था उसका बहुत देर से ख़त्म होना है। तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है मोशम, अगर होता तो तुम किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। वो अब खामोशी से उसे देख रही थी। डरना छोड़ दो, वापस आओ तो मुझे अपनी मोशम वापस चाहिए। अच्छा है, स्पेस मिलेगी, खुद को इन 2 दिन के अंदर अंदर संभालो। मुझे वही लड़की चाहिए जिससे मैं 1 साल से बेइंतहा इश्क करता हूँ। मोहब्बत भी नहीं, इश्क। हैव यू गॉट दैट? वो हैरत से उस शख्स को देखने लगी। उस शख्स ने उसमें ऐसा क्या देखा था जो उसे इश्क कर बैठा था? वो चलते हुए उसके पास आई और उसकी पुश्त से लग गई और उसके गिर्द बाजू फैलाए और अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहने की कोशिश की थी। मंदरे इश्क बाशुमा हस्तम। सलाहुद्दीन ठहर गया। मैंने सही कहा है कि नहीं अलादीन साहब? सलाहुद्दीन मुड़ा और उसको देखा और उस पर झुक गया और इतने कहा, मंदरेश बाशिमा हस्तम, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। काली रेंज रोवर सुनहरी हवेली के अंदर दाखिल हुई। सब उसके इस्तकबाल में खड़े हुए थे। दरवाज़ा खुला और सबसे पहले बिलाल उतरा और दूसरी तरफ आकर उसने दरवाज़ा खोला और हाथ आगे किया। एक बेइंतहा ग्रेसफुल और ख़ूबसूरत बुज़ुर्ग उतरे। वो इस वक्त नेवी ब्लू शलवार कमीज़ में मलबूस के साथ डार्क ग्रे शॉल अपने गिर्द लपेटे, हल्के से ग्रे बालों वाली और नीली आंखों समेत पठानों वाली नकूश की हामिल वो आगा जान की बड़ी बहन रिदा खानम थी, जो अपनी गर्दन पे पहना मोती के नेकलेस को ठीक करती शान से चलकर उनके पास आई। पखैर खानम जान। सबसे पहले ताई अम्मा बड़ी खुशी से आगे बढ़ी और उनसे मिली। कैसे हो रेशम? हादी पर सिर्फ सब्र कर सकते हैं मेरी जान, वो प्यार करते हुए बोली। ताई की आंखों में आंसू आ गए। सब्र नहीं आता खानम जान, वो मेरे जिगर का टुकड़ा खा गए जालिम। वो खुद पे काबू न रख सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब्र सब्र, रो नहीं, मुझे सबसे मिलने दो। बाली, वो मुड़ी और बिलाल को देखते हुए कहने लगी, जी दादी ज़रा वो स्पेशल सामान निकालना। वो सारे हिलाकर मुड़ा। खान कहाँ है? और दीन, उसामा और अरबाज? वो सारी लड़कियों से मिलकर उनका पूछने लगी। खानम जान, आगा जान शहर गए हुए हैं, सामा भी उनके साथ ही है और अरबाज का एग्ज़ाम था, दीन को रहने दे। क्यों, क्या हुआ?
वो उनके साथ चलते हुए हैरत से बोली, दीन ने हमसे सारे ताल्लुक तोड़ दिए एक लड़की की खातिर। क्या? उन्होंने हैरत और खासी ऊंची आवाज़ में कहा। सामा स्टीयरिंग को सख्ती से थामे खासी रैश ड्राइविंग कर रहा था, जबकि उसके साथ उसकी बीवी यह सोचते हुए सामा की नसें फटने के करीब थी कि उसने एक बच्ची से शादी कर ली। आगा जान ने कहा था वो फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा जो मुजफ्फराबाद में वाक़या था, और उसका ऐसा हशर कर दे और ऐसा डरा दे कल वो जब उसे अपने साथ लाए तो वो बिल्कुल गूंगी हो जाए। सामा सर हिलाते हुए बेइंतहा नफरत से इस 12 साल की लड़की को देखते हुए अपनी मर्सिडीज़ GR की तरफ बढ़ा और वो बिल्कुल घबराते हुए अपने हाथ मरोड़ने लगी। उसकी काली खूबसूरत मोटी आंखें कभी इधर कभी उधर देखी जा रही थी। उसने जामुनी रंग की फ्रॉक पहना हुआ था जो अपनी दोस्त की पार्टी में जाने लगी थी। उसे क्या पता था कि वो किसी की बीवी बन जाएगी। शादी के मतलब से भी वो इतने सही तरह से वाकिफ़ नहीं थी। जब निकाह होने लगा तो आगा जान के हुक्म से अम्मी ने रोते हुए सिमरन का ही काला दुपट्टा उसे पहना दिया। अम्मी, मुझे नहीं जाना। अब्बू, वो बच्ची रोने लगी थी और उसका कलेजा फटने के करीब था। मेरी जान, मत रो, बहादुर बनना है तुमने, और तुम कौन सा अकेली हो, आप ही है ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं मेरी बच्ची, कुछ कहें तो आप ही को बता देना, देखना आप ही आपको कुछ नहीं होने देगी। झूठी तसल्ली से उसके मासूम जिस्म को घेरे में लिए दिलासे दे रहे थे। अब्बू ये जाती है, रेनी का सब्र नहीं आया था अब नूरी। अरसल बहुत परेशान था। तुम चुप करो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। आज मेरी दूसरी बेटी मुझसे जुदा हो रही है। अल्लाह कभी तुम्हें सुख न दे, मेरी 2 बच्चियां छीन ली मुझसे। वो नूरी को लगाए गुस्से से बोल रही थी। अरसल शर्मिंदा हो गया। काश वो ऐसा ना करता तो आज उसकी बहनों का मुस्तकबिल तबाह ना होता। यही चीज़ उसको सारी ज़िंदगी पागल करती रहेगी, उसे यकीन था। तुम्हें इन्विटेशन देना होगा जाने का, जाओ। वो धाड़े। नूरी डर गई और रोने वाली हो गई। फिर दिल में सोचा, आप ही को बताऊंगी, आप ही के पास जाना है, अम्मी ने कहा था। कौन सी कार में जाना है? वो खुद को तसल्ली देते हुए बोली। वो सामने तुम्हारा शौहर खड़ा है, अब जल्दी दफाओ वरना खाल उधेड़ दूंगा। वो पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि वो अभी से डर जाए, मगर उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। मैं पुलिस को बताऊंगी अगर आपने ऐसा किया अंकल। वो थोड़ी सी बहादुरी से बोली। वो क्यों डरी? वो किसी से नहीं डरी। वो भरी लाडली सबको फटाफट जवाब देती थी। कैसे चुप रहती? इन बहनों में यही खसूसियत थी, वो बहुत कम डरा करती थी और बोल्ड इंतहा की थी। बच्ची क्या? बड़े आगा जान मुड़ते हुए रुक गए और हैरत से उसे देखने लगे, जो सुर्ख आंखों से उन्हें देख रही थी, लेकिन थोड़ा डर भी उसके चेहरे पे आया था। बच्ची थी आखिर। गुस्ताख, वो उस मारने लगे थे कि वो जल्दी से भागते हुए गाड़ी की तरफ आए। उसका दुपट्टा उतर गया था और उसामा सिगरेट की कश लेने लगा। वो इंतज़ार कर रहा था मगर वो आ ही नहीं रही थी। उसे बेपनाह गुस्सा आ रहा था। उसने हार्न बजाना शुरू कर दिया। नूरी ने दरवाज़ा खोला मगर दरवाज़ा खासा भारी था। उसने बजाना शुरू किया। सामा चौंका। उसने देखा तो वहीं बच्ची उसे मुश्किलों से खोलने की कोशिश कर रही थी। उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला। वो अब बड़ी मुश्किलों से चढ़ने लगी। आप मेरी मदद कर सकते हैं? अम्मी ने मना किया था। अगर उसने असामा को भाई कहा, वो फिर कह रही थी, कुछ मत कहना उसे, और अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो शोर करने लग जाना। खुद चढ़ो, वो गुस्से से बोला। उसने हिम्मत की मगर उससे हो नहीं रहा था। सामा ने तेज़ी से उसका बाजू पकड़ा और खींचा कि वो दर्द से चीख पड़ी। अम्मी, आवाज़ नीची रखो। वो धाड़ा। आप मुझ पर चीखें नहीं, मैं पुलिस को बुला लूँगी, मेरे अरशद भाई आपको मारेंगे। वो आंसू गुस्से से कहने लगी। क्या कहा तुमने? सामा को पहले हैरत हुई, फिर गुस्से से बोला। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मैंने और आप ही ने तो कुछ नहीं किया। डांट तो भाई को पड़नी चाहिए थी। आप भी उन अंकल की तरह गंदे हैं। सामा का दिल किया उल्टे हाथ का थप्पड़ उसे लगाए, मगर कुछ रोक रहा था उसे। दरवाज़ा बंद करो, वो बहुत दूर है मुझसे, बंद नहीं हो रहा, और आपने मेरे बाजू में दर्द कर दिया। क्या पटाखा बच्ची थी। सामा ने उसकी तरफ आकर बहुत ही गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। उसकी नज़र नूर की आईपॉड की तरफ पड़ी जिसे उसने सख्ती से थामा हुआ था। ये क्या है? इधर दो। वो तेज़ लहजे में बोलता उससे लेने लगा कि नूर सबा ने हाथ पीछे किया। नहीं, ये नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी लड़की? देखो लड़की, मेरे से मार ना खा लेना। वो उंगली उठाते हुए सुर्ख लहजे में बोला। ये फ़ोन नहीं है, ये मेरा आईपॉड है। उसमें अम्मी बाबा की आवाज़ें आएंगी, रिकॉर्ड मैं सुनूंगी तो उन्हें मिस नहीं करूँगी और रोऊंगी नहीं, तो फिर आप सब मुझे मारेंगे नहीं। वो मासूमियत से बोली। 1 मिनट के लिए उसामा ठहर गया और फिर उसने उसके आईपॉड को देखा जिसके साथ हेडफोन भी लगे हुए थे। उसने छीनना चाहा था मगर कुछ था जो उसे बुरी तरह रोक रहा था। आवाज़ नहीं निकालोगी? वो सख्ती से कहकर गाड़ी रिवर्स करने लगा। थैंक यू, उसे देखकर कहने लगी। वो एकदम खामोश हो गया और सिगरेट बाहर फेंका। उसकी नीली आंखों में अजीब सा कर्ब था। वो उसके कोट के बटन बंद कर रही थी जबकि सलाहुद्दीन ने उसे अपनी कैप पहनाई। खाना टाइम पे खाना,
بیڈ میں نے رکھ دی، منگوا دی ہے، دونوں کو کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی۔ میڈیسن میں نے باکس میں رکھ دی ہیں، اسے دیکھ لینا۔ باہر جانا ہے تو یہ لی میڈم، چابی حاضر ہے، گھومو پھرو، شاپنگ کرو، چیک بھی رکھ دیا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی ہے، سب کچھ، بس میں نہیں موجود، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ ویسے بتاؤں تمہارے لیے کیا لاؤں؟ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ سمرن نے اس کے نام کی پلیٹ کو ٹھیک کیا۔ الادین۔ جی الادین کی موشم۔ ویسے الادین کی جیسمین ہوتی ہے، موشم نہیں۔ وہ تھوڑا مسکرا کر بولی۔ جو بھی ہو، لیکن تم موشم ہو، وہ نام تو نہیں بدلنے والا۔ اگر امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ، مگر میرا دل تھا میرے ساتھ چلتی۔ آپ کو کیسے پتا؟ دین نے اسے پیار کیا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے میری جان۔ وہ مڑ کر شیشے میں ٹائی ٹھیک کر رہا تھا۔ سمرن نے اس کے بازو پہ سر رکھ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں دین۔ دین مسکرایا۔ یاد آیا تمہارے کتنے سیمیسٹر ہوئے ہیں؟ سمرن چونک پڑی۔ 2۔ اوکے، جا کر یونی میں ری ایڈمیشن کرواؤ تم۔ دین مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مار کھاؤ گی۔ اگر انڈسٹریل ڈیزائن نہیں ہوتا تو کچھ اور کرو، مگر مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے۔ بس ایک کام کرو، اکنامکس میں گھس جاؤ۔ وہ شرارت سے بولا۔ اللہ، صلاح الدین اکنامکس سے اچھا ہے میں آپ سے مار کھا لوں۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں بعد میں، اپنے الادین کو گڈ بائے بولو۔ وہ مسکرا کر بڑھا اور اسے دیکھنے لگا۔ گڈ بائے۔ وہ معصومیت سے دیکھنے لگی اور نرمی سے کہا۔ صلاح الدین نے سوچا، اس جیسا معصوم بندہ واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے شوہر کو گڈ بائے بول رہی ہو کہ کسی ایسے ہی عام سے بندے کو؟ صلاح الدین نے گھوری دکھائی۔ آپ نے کہا گڈ بائے بولو تو میں نے وہی کیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اس نے کہتے ہوئے سمرن کی کمر پکڑی اور پھر سمرن پچھتائی ایسے گڈ بائے بول کر۔ وہ خاموشی سے مگر سر تاثرات لیے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اسے کبھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جبکہ خاموشی برداشت نہ ہو پائی تو بول پڑی۔ آپ ہی کے پاس کب تک پہنچیں گے؟ اسامہ چونکا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سے کچھ پوچھا ہے اور میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ تیز و تند لہجے میں اس کی بولتی بند کروانا چاہتا تھا، مگر وہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ گاڑی میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ وہ اس کی سختی کو خاطر میں لائے بغیر بولی۔ تو پھر اپنا منہ بند رکھو، وہ جبڑے بھینچے ہوئے بولا۔ آپ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں یقیناً آپ ہی کے ساتھ تو اور برا کرتے ہوں گے۔ تمہاری آپ ہی؟ وہ تمسخر انداز میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اسامہ، آپ گاڑی روک دیں تاکہ میں کسی سے پوچھ لوں۔ دوسرا جھٹکا جو اسامہ خان کو لگا تھا نور صبا سے، اس نے ایک دم بریک لگائے اور رک کر اسے دیکھا جو شیشہ نیچے کر کے کسی کو آواز دینے لگی۔ یہاں مری شروع ہو چکا تھا اور کارپیٹس لگائے کھڑے آدمی جو بیچ راستے میں پائے جاتے تھے ان سے کچھ کہنے لگی کہ اسامہ نے اس کا بازو دبوچا اور زور سے کھینچا۔ وہ مضبوط گرفت پر کرا اٹھی۔ آؤچ! اسامہ نے اپنی سائڈ سے شیشے سے بٹن دبا کر اس کا شیشہ بند کیا۔ مجھے کیا کہا ہے تم نے؟ وہ دھاڑا تھا۔ اسامہ، آپ میرا ہاتھ چھوڑیے ورنہ میں چلاؤں گی۔ وہ گھرتے ہوئے زور سے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اسامہ اسے رکھ کر لگانا چاہتا تھا، لیکن اس بولڈ لڑکی بچی تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو بہت مختلف بنا تھی۔ ایک اس کی بہن جو ہر مظلومیت سہنے والی، جس نے اپنے اوپر سہتے ظلم پر بھی بے زبان رہی، اور جتنا ظلم ہوا اس نے چپ چاپ کر کے قسمت کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا۔ اور صلاح الدین نہ آتا تو یقیناً اس کی خاموشی اور صبر نے اسے مار دینا تھا۔ اور جبکہ یہ آخر یہ کیا چیز تھی؟ پہلی بات، خبردار مجھے اسامہ کہا تو خان کہو مجھے۔ دوسرا، چلا کر دکھاؤ، زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، کیونکہ قاری صاحب نے آپ کا نام اسامہ بولا تھا۔ دوسرا، ماما نے مجھے آپ کو بھائی بولنے سے منع کیا کیونکہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اور تیسرا، آپ نے اگر ایسا کیا تو میں ارشد بھائی کو بلا دوں گی۔ وہ جیسے ٹھہر گیا تھا۔ یہ لڑکی نہ اپنے اکیلے ہونے پر رو رہی ہے، نہ ہی کوئی خوف اس کے چہرے پر موجود ہے۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ نوری کو رونا آ رہا تھا، مگر آپ ہی نے ایک دفعہ کہا تھا میری طرح کبھی نہ بننا، اور ویسے بھی تم میری طرح ہو بھی نہیں، ہمیشہ ایسے ہی مضبوط اور نڈر رہنا۔ ہاں، بچوں کی طرح رو لینا، چپکے چپکے، یا خالی ماما بابا کے سامنے۔ اگر کسی اور کے سامنے روئی میری جان تو تم انہیں کمزور نظر آؤ گی، پھر پتہ ہے نا کیا ہوگا؟ سمرن نے جانے کیوں جاتے ہوئے اس آخری دفعہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات نوری کو سمجھ آ گئی تھی۔ جتنی وہ چھوٹی سی لگتی تھی اتنی ہی وہ سمجھدار تھی، اس کے ہر عمل میں میچورٹی پائی جاتی۔ آپ ہی اگر انہوں نے مجھے مارا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اپنی ہر بات آئی پوڈ کی نوٹ میں لکھا کرتی تھی، یہ بھی اس نے انگلش میں لکھا تھا تاکہ وہ ان سے اس بارے میں جواب جان سکے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں ہاتھوں سے مس لی۔
کہیں یہ شخص اس کے آنسو نہ دیکھ لے۔ تائی روتے ہوئے سارا واقعہ بتانے لگی۔ خانم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جتنی ساری ہمدردی تھی تائی کے لیے وہ ہوا میں اڑ گئی۔ بس، وہ چینخ ہی پڑی۔ ان کے اس انداز پہ سب ہی دنگ رہ گئے۔ تائی کو تو باقاعدہ خود آ گیا۔ افسوس، صد افسوس تم لوگوں پر، تم جیسے جاہلوں پر تف ہے۔ غضب خدا کا، خون بہا کس کے کہنے پر یہ بےہودہ کام ہوا؟ تائی کا چہرہ خائف کے باعث سرخ ہو گیا۔ تو کیا اپنے بیٹے کی خون کی قیمت وصول کرتے بغیرت بن جاتے؟ وہ جذباتی ہو گئے اور اپنی زبان کو لگام بھی نہیں دی۔ زبان کو سنبھالو اپنی، تم بھول رہی ہو تم کس کے سامنے بیٹھی ہو۔ نہ تم لوگ قیمت وصول کرتے، نہ ہی ان کی بیٹی لے کر آتے۔ اف میرے مالک، میرے پیچھے یہ سب ہونا تھا تو میں یہاں سے نہ جاتی۔ میرے حصول تو بھول گئے سب۔ آنے دو اس خان کو، 2 کوڑی کا رکھ دیا ہے۔ کدھر ہے وہ بچی؟ اسلام تو صرف تم لوگوں کے دوپٹے تک کا رہ گیا ہے بس۔ درگزر نہیں کرنا، جو فضول کام دل کو بھلے لگے وہ کرو صرف۔ ہیرا، جا کر اس لڑکی کو میرے سامنے لاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیا حشر کیا ہے۔ خون بہا میں آئی لڑکی اور اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، ناممکن سی بات ہے۔ کیوں خانزادی؟ وہ تن سے تائی کو دیکھنے لگی۔ وہ یہاں نہیں ہے مادر بزرگ خانم، ارباز بولا۔ تائی نے ارباز کو گھور کر دیکھا کہ کہیں یہ پول نہ کھول دے۔ تو کہاں ہے؟ جہاں ہمارے جانوروں کا ٹھکانہ ہے وہاں رکھا ہوگا۔ وہ اب سخت لہجے میں باز پرس کر رہی تھی۔ ان کی سختی واقعی صحیح معنوں میں سختی تھی کہ اگلا بندہ ان سے بات کرتے وقت 100 بار سوچے۔ دین بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئے، یہ بھی جواب ارباز نے دیا تھا۔ سب کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ اس نے کندھے اچکائے کہ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خانم جان، آپ چھوڑیے، اب وہ ڈائن چلی گئی ہے، آپ ہادی کا سوچیے۔ کیوں سوچوں میں ہادی کو؟ کیوں؟ ہادی اللہ کی امانت ہے، اس رب کا جب دل کرے اپنی چیز کو اس دنیا میں بھیجے اور اپنے پاس بلا لے۔ دکھ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن کیا یہ سب کرنے سے ہادی واپس آئے گا؟ اگر آتا ہے تو پھر لاؤ سامنے، لاؤ، میں بھی کھل کر ظلم کروں۔ ہاتھیوں جیسی جسامت کے ساتھ ہاتھیوں جیسی موٹی عقل بھی تم لوگوں نے لے لی ہے، یہ مجھے آج معلوم ہوا۔ اتنا بیٹے کا غم ہوتا تو کھانا پینا سونا سب کچھ چھوڑتے، لیکن نہیں، دنیا ہے، اس میں بہرحال گزارنی تو ہے۔ تو پھر اس انسان کو کیوں نہیں بخشتے جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا؟ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ بلال نے آگے بڑھ کر نوکر سے پانی منگوایا تھا۔ خانم کو اب بڑھ کر پکڑا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پھولی ہوئی سانسوں سمیت گلاس لیا اور ہونٹوں سے لگایا۔ جزاک اللہ۔ وہ 3 گھونٹ وقفے سے لے کر بلال کو دیتے ہوئے بولی، بلال کو دیکھ رہی ہو؟ اس کے ماں باپ یعنی میرا بیٹا شکیل کا قتل کر دیا گیا تھا امریکہ میں، کیونکہ ایک تو مسلمان تھے، دوسرا پٹھان۔ کیا ہم وہاں گئے؟ کیا ہم نے سزا دلوانے کی کوشش کی؟ میں جانتی ہوں وہاں ناممکن سی بات ہے، پر میں نے اپنا اکلوتا بیٹا کھویا تھا۔ پھر میرے پاس 3 پوتے پوتیاں تھیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے۔ ان کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہوتا، لیکن درگزر کر دیا۔ سارے انصاف اللہ پر چھوڑ دیے۔ ہمیں اللہ کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بے شک انصاف کرنے والا وہی ہے۔ مگر ان نام کے مسلمانوں کو میں کیا کہوں؟ تم لوگوں سے بہتر انگریز ہیں، جن کو یہ بات سمجھاؤ تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے سخت غضبناک لگ رہی تھی۔ ساروں کی دعا تھی کہ یہ عدالت اب ختم ہو جائے۔ ارباز، تم ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے ان کو دیکھے بنا چل پڑے۔ ارباز بھی تیزی سے ان کے ساتھ چل پڑا کہ کہیں تائی اس کو کچا نہ چبا جائیں، کیونکہ مسلسل ان کی خشمگی نظریں اسی پر تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تھک گئی تھی تو سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ساما نے موڑ کاٹا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنی سرخ آنکھوں کو بار بار بند کرتا اپنے اندر ایک عجیب سی وحشت محسوس کر رہا تھا۔ اسامہ، وہ اس کی توجہ ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے؟ منہ نہیں بند رکھ سکتی اپنا؟ وہ اس کو دیکھے بنا تیز لہجے میں بولا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ غصہ بعد میں کر لیجیے گا، صبح سے ماما نے چائے بسکٹ دیے تھے اور اب میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ اب بہت پریشان لگ رہی تھی۔ بھوک سے واقعی اس کے معدے میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ تو میں کیا کروں گا؟ بے حسی سے بھرپور نظریں اور کاٹ دار لہجہ اچھالا گیا۔ آپ میرے ہسبینڈ ہیں؟ ایک تو اس کے منہ سے اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کہنا اسامہ کو غصے کے بجائے عجیب سی جھنجھلاہٹ ہوئی۔ جیسے میرے بابا میری ماما کے ہسبینڈ ہیں۔ بابا ہم سب کے لیے اتنا کچھ لاتے ہیں، چپس، بسکٹ، کپڑے، کھانا، بکس، اور کبھی کبھی باہر لے جاتے ہیں، تو آپ کو بھی میرے لیے چیزیں لے کر دینی چاہیے۔ فی الحال تو کھانا ہی کھلا دیں۔ وہ بڑی ہی نرمی اور سمجھداری سے کہتی جا رہی تھی اور منہ پہ آئی لٹوں کو بار بار کانوں کے پیچھے کرتے وہ اسامہ کو بری لگ رہی تھی۔ منہ بند رکھو اپنا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا، اور کیا کہتا؟ کون سا اس بندری پر اثر ہونا تھا
میں رکھوں گی اگر آپ مجھے کچھ لے دیں کھانے کے لیے۔ ساما نے کار کو تیزی سے بریک لگائی اور تیزی سے دروازہ کھول کر اترا اور دھڑم کر کے زور سے دروازے کو بند کیا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی۔ توبہ، فضول آدمی، بس ایک بات کر رہا ہے، منہ بند رکھو، ماروں گا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، آپ ہی صحیح کہتی تھی، ماں باپ زبردستی کروائیں گے، اور کروا دی۔ سب برے ہیں، اور میری دوستوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسیں گی مجھ پر، ابھی تو بچی تھی میں۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ماما بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا، ابھی تو میں نے باہر کے ملک دیکھنے تھے، کیوں مجھے بھیج دیا اس کے ساتھ؟ وہ اب ہچکی لیتے ہوئے رو پڑی۔ یہ بھی تو اچھا ہوا، اسکول سے جان چھوٹی، اب روز روز نہیں اٹھنا پڑے گا۔ روتے ہوئے ایک دم چونکی، ایک دم سے یہ بات اس کے ذہن میں آئی، یک دم خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ عجیب سی خواہشیں تھی اس کی بھی، باہر گھومنا پھرنا، خوب انجوائے کرنا، گھر میں تو کبھی نہ ٹکنا، اور ہمیشہ یہی مشن تھا، اسکول کو آگ لگا دینا یا چھٹی کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، پھر سارا دن ویڈیوز، آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام کیا جانا، ٹی وی دیکھنا، ڈھیر سارے ہاٹ فلمنگ چیٹوز کے ساتھ جوس کے ڈبے خالی کرنا۔ وہ دونوں بہنیں ایسی ہی تھیں، ایک ہی جیسی، مگر مزاج دونوں کے بالکل مختلف تھے، بالکل بھی میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ اندر آیا تھا، شاپر پٹک کر اس کی گود میں پھینکا اور سگریٹ کو ہونٹوں سے نکال کر بولا تو اس کا دھواں صبح کے چہرے پر پڑا تو وہ کھانستے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اگر اب تم نے کچھ بولا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں امی نانی سب یاد آ جائیں گی۔ اس نے کھانس کر تیزی سے سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر شیشے کے باہر پھینکی۔ خود تو مریں گے، مجھے بھی ماریں گے، پر میں ابھی بہت سارا جینا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس سے پھیپھڑے کالے ہو جاتے ہیں، اور اپنے لپس دیکھیے کتنے پرپل ہو گئے، ایسا لگتا ہے جیسے انک پی ہوئی ہو۔ اس نے منہ بگاڑ کر فوراً شاپر کھولا۔ اس میں KFC کا برگر اور جوس کے ساتھ فرائز تھے۔ پہلے چپس کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹھان کر محترمہ نے کھانا شروع کر دیا۔ ساما کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے۔ اس نے بہت بڑی جرأت کی تھی، ایک عدد تھپڑ جھاڑ ہی دے۔ وہ ارادے سے اس پر ہاتھ اٹھانے لگا کہ صبح نے اسے چپس آفر کیے۔ آپ کا بہت شکریہ، یہ لے۔ ہاتھ میں ہوا میں رہ گیا اور صبح اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں اسے چپس دیے شاپر میں تقریباً منہ گھسائے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ساما کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے چھوٹے معصوم سے ہاتھوں میں پکڑا ڈبہ بھی بے حد چھوٹا لگ رہا تھا، اور وہ اب اس کے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے چھوٹے سرخ گالوں پہ وہ کیا تھپڑ مار سکتا ہے؟ اس نے ہاتھ تیزی سے گرا کر اس کا ہاتھ پرے کیے۔ خود کھاؤ اور میرا سر مت کھاؤ، سر لہجے میں کہتا۔ وہ انگنیشن سے چابی گھماتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کہ وہ بلا کی حاضر جواب بول اٹھی۔ پاگل ہوں، اتنی فضول گندی چیز کھاؤں؟ زومبی تھوڑی ہوں، میں تو چکن کھاؤں گی، یم۔ وہ مزے سے بولی، اور وہ غصے سے صرف اپنی آنکھیں گھما سکا۔ وہ لوگ صبح کو گھسیٹ رہے تھے بالوں سے، اور اس کو لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان سے مار کھاتے ہوئے چینخ رہی تھی، مگر ان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے زور سے زمین میں پٹک کر اس پر پتھراؤ کرنے لگے، اور وہ آپی آپی کہہ کر سمرن کو پکار رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم لہو لہان کر دیا گیا، لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا، اور سمرن چینخ چینخ کر اسے روک رہی تھی۔ کسی نے تیزاب کی بوتل اٹھائی تو اس کی دل خراش چینخ حویلی میں گونجی۔ نوری! وہ تیزی سے اٹھی، چہرہ حسب معمول پسینے سے بھر گیا اور سانسیں پھولنے لگی، جبکہ حلق سوکھ چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بستر خالی تھا۔ نظر بے اختیار لیمپ کے ساتھ صلاح الدین کی تصویر پر گئی۔ اسے صلاح الدین کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ 3 دن سے وہ بے حد آرام سے سو جاتی تھی، وجہ صلاح الدین کا ساتھ تھا۔ اب وہ ہی نہیں موجود تو نیند اچانک پھر سے اس پر حرام ہو گئی۔ ہاتھ بے اختیار ٹیبل پہ فون پہ گئے اور اسے اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ 2 بار ملانے پر کال اٹھائی نہیں گئی۔ جب وہ تیسری بار ملانے لگی، دین کا خود اچانک آ گیا۔ موشم! صلاح الدین کی سوئی ہوئی آواز پہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ صلاح الدین کا سویا ہوا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہوا موشم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ موشی رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ دین! نوری! وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ موشم میری جان نکالو گی، بولو ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مورے کو فون دو۔ وہ اب واقعی بہت زیادہ ٹینس ہو گیا تھا۔ دین! وہ لوگ نوری کو مارنے والے تھے، اس کا چہرہ خوبصورت چہرہ خراب کرنے والے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دو، لڑکی کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو اپنے شوہر کو سکون بخشو، وہ بے بسی سے کہنے لگا تھا۔ دین! میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ پلیز آ جائیے۔ وہ فون کو دوسرے کان سے لگاتے ہوئے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بس 1 دن کی بات ہے میری جان، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ اب اپنے اعصاب ڈھیلے کرتا نرمی سے بولا۔ آپ ابھی کیوں نہیں آ سکتے؟
اس کی نرم آواز پر اس کا رونا تھوڑا کم ہوا۔ 1 منٹ، رونا بند کرو پاگل لڑکی، وہ اب خاصے غصے سے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ رکھو فون، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ سمرن کا منہ کھل گیا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ کتنا بدتمیز ہے، ایک تو وہ اتنی پریشان ہے، دوسرا وہ اسے جلد ہی تنگ آ کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ گھٹنے میں سر رکھ کر رونے لگی۔ تقریباً 40 منٹ بعد دوبارہ فون بجا۔ اس نے دیکھا دین کا تھا۔ غصے سے فون بند کرنا چاہا، مگر پھر سوچتے ہوئے اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ کیوں کیا ہے فون؟ نہ کرتے، نیند خراب ہو رہی تھی آپ کی، وہ غصے سے بولی۔ موشم، بعد میں غصہ کرنا، باہر میکڈونلڈز والا کھڑا ہے، اس سے آرڈر ریسیو کرو، پیمنٹ میں کر چکا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اس کی بات سنتے ہوئے بولی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، مجال ہے جو کبھی تم میری سن لو، وہ جھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ فون رکھو اور جا کر ریسیو کرو۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر دبے دبے قدموں سے باہر آئی، کہیں مورے نہ جاگ جائے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ڈیلیوری مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لیا اور کنفرم کیا کہ صلاح الدین نے پیمنٹ کر لی۔ انہوں نے سر اسپات میں لایا تو وہ جلدی سے پیکٹ لے کر کمرے میں آئی، بیڈ پہ بیٹھی اور فون کی ٹیون بجی۔ اس کا میسج آیا تھا۔ فون اٹھا کر اس نے ان باکس کھولا۔ فارسی میں میسج اسے پلے نہیں پڑا۔ آئی لو یو کا اظہار بھی اس نے صلاح الدین کی ڈیسک پہ پڑی گیلیگرافی کی کلیکشن میں لکھا ہوا تھا۔ تب بڑی مشکلوں سے بول پائی۔ وہ جلدی سے اسے کال ملانے لگی۔ جب واٹس ایپ پہ ویڈیو کالنگ ہونے لگی، اس نے اٹھایا اور دین کی سوئی ہوئی مگر خوبصورت شکل کو دیکھ کر سمرن کو وہ بستر پہ لیٹا ہوا پایا۔ آنکھیں اس کی بامشکل کھل رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی خاطر وہ اٹھ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوٹیفل موشم، اف میری آنکھوں کا حشر کر دیا ہے تم نے۔ اس کے لہجے میں بھرپور خماری تھی۔ صلاح الدین، وہ نوری کو کچھ، وہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ لے کر جائیں گے، اسے نہ ہی کچھ کہیں گے۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ میری بہن کا ایک بار پھر مطالبہ کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات ممکن سی ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر اسامہ اور ارباز جو دونوں ہی بہت مختلف ہیں۔ اسامہ تو بھاگتا ہے لڑکیوں سے اور وہ شادی کرے گا بچی سے، بگیسٹ جوک آف دی ایئر۔ اور رہی ارباز کی بات، تو اسے تو شادی کے نام سے الرجی ہے۔ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ چاچا ان کے نام کچھ زمینیں کر چکے تھے اور آغا جان ان سے اتنا کلوز نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو میرے انکار سے سیدھا اسامہ کے پاس جاتے، اور تم پھر… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اپنی سوچ کو سر جھٹکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، بے فکر رہو اور ٹھنڈا کرو گی لڑکی۔ آج تمہاری وش لسٹ میں سے تمہارا لور تمہارے لیے رات کے ٹائم میکڈونلڈز منگوائے، آئی مین گولز، وہ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ اسے اس کی باتیں یاد تھیں۔ آئی ایم سوری، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو تنگ کیا۔ مجھے تو آپ تنگ کرتی ہیں جب آپ روتی دھوتی ہیں، فضول کا ڈرتی ہیں۔ پلیز موشم، واپس آ جاؤ۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ عشق ہے جو مجھے الادین کہتی تھی، جو کسی سے نہیں ڈرتی، جو زندگی کو کھل کر جیتی تھی جیسے اس کا یہ پل آخری ہو، جس کے چہرے پہ بیک وقت گھوری اور مسکراہٹ کے علاوہ کیوٹ ایکسپریشنز ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا مظلوم سی ڈرپوک سی، واپس آؤ تو مجھے ویسے ہی چاہیے۔ مطلب آپ کو بس میرا ایک ہی روپ پسند تھا؟ وہ اب شیک اٹھا کر اسٹرا لبوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ وہی تو تھا تمہارا اصل روپ۔ خیر، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں سویٹ ہارٹ، صبح 10 بجے کال کروں گا تمہیں۔ ایک ریکویسٹ، کل بلو کلر پہننا۔ وہ کیوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جو وہ کہہ رہا تھا تو اسے ماننے میں کیا حرج تھا۔ تھینک یو صلاح الدین۔ یو آر ویلکم موشم۔ وہ اسے فلائنگ کس دے کر فون بند کر چکا تھا اور اس نے فون رکھ کر اپنے اندر پھیلتی آسودگی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ کچھ پتہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ ردا خانم پانی کے گھونٹ پیتے ہوئے فائلز پہ نظر جمائے بولی، جو انہیں ارباز نے لا کر دی، کیونکہ ان کے فیملی کا بزنس وہیں رہ کر سنبھالتی تھی، جو فروٹس، گندم، ڈرائی فروٹس پر مشتمل تھا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد آتی اور سارے نظام پر 1-2 ہفتے نظر رکھ کر پھر واپس چلی جاتی۔ دین بھائی سنا ہے ایمسٹرڈیم ہے، شاید انہیں بھی لے گئے ہوں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے دین کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچھا، بات کرنے کی کوشش کرو اس سے، اگر رابطہ ہوتا ہے تو میری اس سے بات کرواؤ۔ پریشان کیا ہے بچے کو، اس خان کو تو جوتے لگانے کی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں۔ بلال کے چہرے پہ ان کی اس بات پہ کھل کر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیا گندم اس سے مہینے اتنی کم مقدار میں، آخر کیوں؟ اب بزنس میں بھی یہ سب؟ ان کے ماتھے پہ بل آئے اور سختی سے ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں مادر بزرگ، گندم والے کی ذمہ داری تایا کی تھی، اور اگر ہادی بھائی زندہ ہوتے تو ڈیوز کا بھی مسئلہ نہ ہوتا اور نہ ہی گندم کی ایکسپورٹس میں گڑبڑ ہوتی۔ وہ گڑبڑا کر بولا،
समझ सकती हूँ, लेकिन ये बड़े चक्रों में ना पड़ते तो आज गरीबों की रिस्क में कमी ना आती। खैर, अरबाज, उसामा क्या कर रहा है और कहाँ है? वो फाइल्स पे नज़र जमाकर कुर्सी पे आराम से टेक लगाकर बोली। माजरे बुजुर्ग, उसामा भाई की यूनि में कोई काम है तो वो कुछ दिन शहर में रहेंगे। ठीक है, दीन का पता करो और तुम क्यों खड़े हो, बैठो चंदा। वो प्यार से अपने पोते को देखते हुए बोली। वो मुस्कुराकर उनके साथ बैठ गया। बस कर दें दादो, अब तो एंजॉय करिए, किन चक्रों में पड़ गई हैं? वो बिलाल की बात पर मुस्कुराकर प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। ये डफर कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही करना पड़ता है। बस कुछ दिन फिर सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पर। ठीक है, मुझे किन चक्रों में घुसा रही हैं? वो झुंझला कर बोलते हुए हंस पड़ा। वैसे दीन ने बिल्कुल अच्छा किया, वो वाकई मुखलिफ निकला, इन सब से जो बातों के साथ अमल करना भी जानता है। वो दीन को सोचते हुए खासी मुतासिर नजर आ रही थी। बिलाल ने सर हिलाया। वाकई उसने साबित कर दिया वो अपने लफ्ज़ों का पक्का इंसान है। वैसे दादो, उसामा और अरबाज भी तो बेहद मुख्तलिफ हैं, जबकि उसामा में तो आपकी जान है। बिलाल ने उसामा का जिक्र करके उनको उदास कर दिया। कैसे वो उसामा को भूल सकती थी? बस दुआ है मेरे खान, अरबाज और उसामा को ऐसा ना बना दे। वो ठंडी सांस लेते हुए बोली। मैं क्या पीछे चली जाऊं? मुझे नींद आ रही है। वो अब खाने से फारिग होकर शॉपर को नीचे रखकर उसामा को देखकर कहने लगी। उसामा ने अनसुनी करते हुए मोड़ काटा। उसामा, उसने उसका बाजू हिलाया। उसामा ने हाथ झटका। तुम्हें कुट खानी है क्या? कहा था मैंने, खान कहो मुझे। वो गुस्से से मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। नहीं, अभी खाने से पेट भर चुका है मेरा, कुट नहीं खानी। हाँ, अगर रास्ते में किट कैट ले लें तो अच्छा होगा। वो मज़े से मुस्कुराकर उसको जहर लगी थी। ओह गॉड, कहाँ फंस गया हूँ? सर पकड़ने का दिल कर रहा था, मगर इस वक्त हाथ स्टीयरिंग को थामे हुए थे। आपको इन गंदे अंकल की बात नहीं सुननी चाहिए थी। देखा, आप भी परेशान हो गए। इसलिए कहते हैं बड़ों की फजूल बात नहीं माननी चाहिए। वो टिश्यू से हाथ साफ करके आराम से अपनी ही लगी हुई थी। सामा ने उल्टे हाथ से उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लिया और तकरीबन धाड़ा। आगा जान के बारे में एक बार फिर कहा तो मैं तुम्हें बाहर फेंकने में देर नहीं लगाऊंगा, समझी? तो फिर मैं अरशीद भाई, घूर कर जवाब दिया गया। टू द हेल विद अरशीद, मैं किसी से नहीं डरता। वो वाकई खतरनाक लग रहा था। 1 मिनट के लिए तो सुबह भी कांप उठी, मगर वो क्यों डर रही है? अल्लाह है ना उसके साथ, अम्मी ने कहा था। तो वो खुद को मुतमईन किया कि एकदम उसामा का फ़ोन बज उठा। उसको ज़ोर से छोड़ा कि सुबह का सर ज़ोर से शीशे में लगा। उफ! उसने अपने सर को थाम कर मुड़कर घूरते हुए उसामा को देखा और अपने दांत ज़ोर से भींचे। क्या है? अरबाज को फ़ोन देखकर अपनी आवाज़ में नागवारी को भी ना छुपा सका। बंदा सलाम का जवाब दे देता है। अरबाज नरमी से बोला। अस्सलाम वालेकुम, कहो क्या कहना है? उसकी नरमी पर थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, मगर लहजे को हनूज बरकरार रखा। मादरे बुजुर्ग आ गई हैं। वो चौंका। किस वक्त? बस सुबह सुबह। अच्छा, माहौल पे सख्ती छा गई। आप कितने चालाक हैं, भाग आए, मेरा तो बुरा हाल हो गया। उफ, दुनिया जहाँ के काम मेरे सर पे आ गए। भाई मुझे निकालिए यहाँ से। मैं कौन सा सुकून में हूँ, मेरे सर पे ये आफत आ टपकी जो डरती भी नहीं है। कब तक आएंगे? वो मुनमुनाया। आज ही तो गया हूँ, हफ्ते तक आऊँगा। रखो अपना ख्याल रखना। हाय भाई कितने जालिम हैं। रखता हूँ। किसका फ़ोन था? वो अब टांगे ऊपर करके उसे देखने लगी और पोनी उतार दी। सामा ने देखा कि लंबे बाल पूरे आबशार की तरह फैल गए थे। उसने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बोला। तुम्हें मैंने क्या कहा था? सख्ती दोबारा लहजे में आ गई थी। आपने जो भी कहा था उसामा, मगर मुझे वॉशरूम जाना है। सामा ने जबड़े भींच लिए और फिर उसको देखा जो आईपॉड पे नज़र जमा रही थी। सामा ने उसे फ़ौरन खींचा और अपनी जेब में रखा। मेरा आईपॉड? वो चिल्लाई। मुंह बंद रखो अपना। मैं अगर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। वो सुर्ख आंखों से उसे देखने लगा। सुबह की आंखें नमकीन पानियों से भर गई। मेरा आईपॉड दो। वो अब गुस्से से बोली थी। उसकी कोई चीज़ छीनता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। तुम तमीज़ से बात करो। वो धाड़ा। नहीं करूँगी, आप मेरे पापा नहीं लगे हुए जो आपसे तमीज़ से बात करूँ। शौहर हूँ मैं तुम्हारा, और अगर एक और लफ्ज़ बोला तो ज़बान काट के रख दूँगा। काट के दिखाइए। एक तो कुछ होता नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। वो भी कहाँ रुकने वाली थी। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। मुठियाँ भींच गई। बाद में बताइएगा, पहले प्लीज़ मेरा आईपॉड दे दें। वो हाथ आगे करके उससे बोली। उसके चेहरे से पता लग रहा था अगर वो नहीं देगा तो वो उसके बाल खींचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। तुम भूल रही हो कि तुम किस चीज़ के लिए मेरे पास लाई गई हो। तुम्हारी हद मैं बताऊं? उसके सर लहजे में कुछ ऐसा था कि वो समझ ना सकी। उसके सर से सारी बातें गुजरी थी। बाद में। अच्छा, आईपॉड बेशक अपने पास रखिए। मेरे साथ ये सामने वाले घर चलेंगे, मुझे वॉशरूम जाना है।
جیسے وہ اپنا محافظ سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جانے کا کہہ رہی تھی، وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے واقعی حد کر دی تھی اور وہ اسے اپنی حد بتائے گا۔ سمرن سو نہیں سکی تھی، وہ جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی، کیونکہ دل کا بوجھ جو اللہ کی بارگاہ میں ہلکا ہوتا ہے وہ اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹھی اب سلام پھیر کر اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی صلاح الدین صحیح کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین تھا۔ وہ اپنی معصوم گڑیا کے لیے تو سب کچھ سہ رہی تھی، ورنہ وہ اپنی اوپر کسی کی سخت نگاہ نہیں برداشت کرتی تھی۔ کجا کے مار مگر قربانی دینی پڑتی ہے، بے شک اس میں آپ فنا کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ میری بہن اور میری فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ جو میں نے خواب دیکھا ہے اسے پلیز خواب ہی رکھیے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں اللہ، مگر میری بہن پہ ایک خروج نہیں۔ اسی کی خاطر تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ میری قربانی رائیگاں مت کیجیے گا پلیز، اسے پر ہر قسم کی شیطانی نگاہوں سے محفوظ رکھنا، آمین۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر سجدے میں جھک گئی، اور اسی کی یہ دعا عرش تک پہنچ گئی تھی۔ اور بے شک اللہ کو اپنے بندے کے آنسو پسند ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں راستے میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اسامہ ہر چیز کے لیے تیار تھا، اور جب وہ آغا جان کو بتائے گا تو وہ فخر سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ پھر صلاح الدین کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، وہ ان کی نظروں میں ایک خان ہوگا۔ اس کے اندر جیسے اس وقت انسانیت مر چکی تھی، اور ایک خون آشام درندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی معصومیت کو ختم کر دے گا، ہاں وہ کرے گا ایسا۔ صبح نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا آئی پوڈ دے دیں پلیز۔ کتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پہ، کیسا نور تھا جسے وہ کچھ پلوں میں ہی سیاہی میں بدل دے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کو اس کی چیز دے چکا تھا، اور دروازہ چابی سے کھولا اور اندر آیا۔ وہ تھینک یو بولی۔ صبح کو عادت تھی ہر بات پر شکریہ ادا کرنا۔ اسامہ کے دل کو کچھ ہوا، مگر حیوانیت غالب ہو رہی تھی۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب اس نے صبح کا دوپٹہ پکڑا اور اسے کھینچا، وہ زور سے زمین کے بل گری۔ امی! وہ اسے بڑی زور سے لگی تھی۔ وہ اب اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی جوتی سے روندنے لگا، اور اس وقت چہرے پہ دنیا جہاں کی نفرت موجود تھی۔ اسامہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھورنے لگی، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ عورت چاہے چھوٹی سی بچی ہو یا بڑی عمر کی ضعیف عورت، وہ اپنے اوپر اٹھنے والی مرد کی نگاہ کو خوب سمجھ جاتی تھی۔ اور صبح اتنی چلاک تھی، آخر اسے کیوں نہ سمجھ آتی؟ زمانے میں بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے بچوں کو اتنا سمجھدار کر دیا تھا کہ وہ ہر ایک بات کی باریکی کو اچھی طرح جان لیتے تھے۔ آپ نے اگر مجھے مارا تو میں ارشد بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ ڈر ضرور رہی تھی، مگر اس کا لہجہ بے پناہ مضبوط تھا۔ اسامہ نے اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس کی ماں کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے خان، رحم کریے مجھ پر، میں آپ کی بچے کی ماں ہوں، رحم کریے۔ ماں کی سسکتی ہوئی آواز جیسے صبح کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی ایسی پھیل گئی تھی جیسے موت کا سکوت چھا گیا ہو۔ آپ بہت اچھے ہیں اسامہ، آپ ان گندے انکل کی بات مت سنیے۔ صبح ہمت سے بولنے کی کوشش کرتے اٹھی، مگر وہ بچی تھی، گھبرا گئی۔ آنسو والا آخر باہر آ گئے تھے۔ کوئی بھی اس کے دل کا حال اس وقت نہیں جان سکتا تھا کہ کتنی وحشت ہے۔ تم عورتیں جوتی کے برابر ہو میرے لیے، تم عورتیں ہم مردوں کے پیروں تلے روندے جانے کے لیے بنی ہو۔ پگھلا ہوا سیسا اسامہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہوا، پھر اس کی نظر سامنے آئینے میں اپنے وجود پہ پڑی، اور اسے اپنے وجود سے گھن محسوس ہوئی۔ ضمیر زندہ تھا، اور ضمیر سب چیزوں پر بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا، لیکن رک گیا۔ اس کے سامنے نور صبا نہیں بلکہ اس کی ماں کی تھی، جو اس کے باپ سے تھپڑ کھانے لگی۔ ان کے چہرے پر میں بھی ویسے ہی وحشت تھی جتنی اس 12 سال کی بچی میں تھی۔ اپنی شکل گم کرو، زہر لگنے لگی ہو۔ اسے لگا اس کا باپ اس کے آس پاس چلا رہا ہو، اس کی ماں کو پیٹ رہا ہو، اور وہ خوف سے بستر کے نیچے چھپا اپنی ماں کی سسکیاں اور آہیں بخوبی سن رہا تھا اور انہیں سہ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ سے گھن محسوس ہوئی تھی، اور اسے خود سے بھی ہو رہی تھی۔ صلاح الدین تو بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا، وہ واقعی بہت اچھا تھا، جبکہ وہ بھی سب کی طرح نکلا، عام سا مرد نکلا، نہیں عام سے بھی بے حد گرا ہوا مرد۔ وہ ہاتھ نیچے گرا چکا تھا اور زمین کے بل بیٹھ گیا، چہرہ چھپاتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس بچی پہ کبھی مر کر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ جبکہ ڈری سہمی نور اس کو روتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسامہ میں اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہوں ایسا، امی نہیں ہوں میں ایسا، میں عورت کی عزت کرنے والا ہوں، میں بابا جیسا نہیں ہوں، مجھے دین بھائی جیسا بننا تھا، مگر میرا حسد ان کی طرح بننے سے روکتا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، ان جیسا واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اس 6 فٹ اونچے مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کمرے میں سوائے اس کی سسکیوں کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا نوری کو کال کرے،
امی ابا کو وہ صلاح الدین کے ساتھ آ کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، مگر بہن کو پہلے سے خبر ہو۔ اس نے بال کانوں کے پیچھے کر کے اس کو میسج کرنے لگی تھی کہ دین کی کال آ گئی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ السلام علیکم موشی، کیسی ہو؟ سو گئی تھی؟ وہ ایک دم حشاش بشاش لہجے میں بولا۔ سمرن مسکرائی۔ آپ کا پلان فیل ہو گیا، کیونکہ کھانے سے مجھے جتنی تھوڑی بہت نیند آ رہی تھی وہ بھی آپ کی وجہ سے اڑ گئی۔ وہ نارمل لہجے میں کہنے لگی۔ ظاہر ہے پائلٹ ہوں، جہاز اڑا سکتا ہوں، تو اپنی بیوی کی نیند نہیں؟ وہ مزے سے بولا۔ وہ شرم سے مسکرا پڑی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، حویلی کی خبر لوں ذرا، ہو کیا رہا ہے؟ ایک دم جیسے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ موشی، اگر تم ان کے نام تک سے بھی کانپی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ صلاح الدین اس کی خاموشی کو بھانپ چکا تھا۔ تمہیں ٹھیک نہ مادر بزرگ کر سکتی ہے۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو دین کو بولنا پڑا۔ نہیں دین، وہ اس کی دھمکی پر ڈر گئی تھی، جب بھی تیزی سے بولی۔ جھلی، مورے فون نہیں اٹھا رہی، فون دو گی انہیں؟ آپ بات تو کریں گے نا مجھ سے؟ وہ سمجھی کہیں وہ ناراض ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر محترمہ موشم ہوئی نہ کہ ڈرپوک جھلی سمرن، صلاح الدین تیزی سے بولا۔ الدین صاحب، ڈرپوک نہیں ہوں، وہ ایک دم تیزی سے بولے، پھر خود ہی اپنے اس پرانے لہجے پر حیران ہو گئی۔ کیا کہا؟ یہ واقعی میری موشم بات کر رہی ہے؟ وہ حیران کن لہجے میں اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں مورے کو دیتی ہوں، آپ ان سے بات کریے، وہ جلدی سے مورے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ خود حیران تھی اپنے آپ پر، صلاح الدین نے واقعی 5 دنوں میں کمال دکھایا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور وہ اب حیرت سے اسے تک رہی تھی۔ ارے آپ روئیے تو نہیں، وہ اب اس کے پاس آئی۔ میں ارشد بھائی کو نہیں بلاؤں گی، پلیز بھی آپ کو نہیں پکڑے گی، اب تو چپ ہو جائیے۔ وہ جیسے اس کے رونے پر یہ نتیجہ نکال سکی تھی، جب ہی نرمی اور بے حد سمجھداری سے بولی۔ تم اپنی بکواس بند کرو گی؟ وہ اب دھاڑا تھا، اس نے منہ بنا لیا۔ ساما کا چہرہ گیلا ہو گیا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں جھلملا گئی تھی اور کافی زیادہ چمک رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا آئی پوڈ دیکھا جو سائڈ پہ گر گیا تھا، پھر اس کی طرف بڑھتے ہوئے اٹھایا اور سانگ پلے کیا۔ جب بھی وہ سیڈ ہوتی تو میوزک لگایا کرتی تھی، اس سے اس کا دل بہل جاتا تھا۔ سنو وائٹ کا سانگ لگا دیا۔ یہ بہت ہی بچکانہ حرکت تھی، لیکن لگایا بھی تو ایک بچی نہیں تھا۔ جب سمرن یا ان میں سے کوئی روتا تو یہ لگا دیتے۔ اس کے بعد ہنس ہنس کر وہ لوٹ پوٹ ہوتے تھے۔ ساما نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب دیکھنا آپ ہنس پڑیں گے۔ ویسے آپ کی نا اس لال رنگ والے اینگری ڈوارف سے شکل ملتی ہے، ہر وقت ناک پہ غصہ رہتا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ آئی پوڈ پکڑے، ایک سیکنڈ، اس نے اسے پکڑنے کو کہا۔ ساما نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ او ہو، پکڑے تو صحیح، پھر بتاتی ہوں۔ میں واش روم جا رہی ہوں، آپ تک گانا سنیے، خود کو ریلیکس کریے۔ میرے سامنے تو رو لیا، باقیوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ اچھے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، ورنہ میری امی کہہ رہی تھی ایسے لڑکے بہت مارتے ہیں، اور آپ نے مجھے برگر بھی لا کر دیا۔ آج کل تو کوئی ٹافی بھی نہیں دیتا۔ آپ برے نہیں ہیں، اپنے آپ کو مت کہیے، ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنا فون پکڑا کر چلی گئی اور اسامہ اس کی پشت کو نم آنکھیں سے دیکھتا رہا۔ وہ کیا تھی؟ کوئی بچی تھی یا پھر ایک دانشور لڑکی جو اس کو آئینہ دکھا کر چل پڑی؟ اس نے اس کے آئی پوڈ کو دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ یہ لڑکی اس چیز کی مستحق نہیں تھی، اسے اپنا آپ اور برا لگ رہا تھا۔ آغا جی گھر پہنچے تو انہیں خبر ہوئی ان کی بہن پہنچ گئی ہے۔ ان کے کمرے میں آنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگائی اور اب وہ دستک دے رہے تھے، کیونکہ اس طرح بلا دھڑک وہ ان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آ جاؤ، ان کی آواز پر آغا جی نے فوراً دروازہ کھولا۔ دیکھا تو وہ جائے نماز بچھا رہی تھی۔ جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بخیر مسرہ خور، وہ مسکرا کر آگے آئے۔ خانم نے ہاتھوں سے انہیں آگے آنے سے روکا۔ تمہیں کسی نے اجازت دی ہے آگے آنے کی؟ وہی سخت لہجہ جو وہ مردوں پہ استعمال کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ وہ چونک پڑے۔ تمہیں تو میں بتاؤں گی۔ دین کہاں ہے؟ دین؟ ہاں دین، اور اگر تم نے منہ سے جھوٹ بولا خان تو کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے۔ میری عمر سے یہ مت سمجھ لینا کہ میں کمزور اور بے بس ہو گئی ہوں۔ خور کوئی بات ہوئی ہے؟ ہم سے کوئی غلطی؟ غلطی؟ اگر خان تو نے غلطی کہی تو پھر میری جوتی ہوگی اور تمہارا سر۔ گناہ کیا ہے، میری تربیت کا تو نے یہ سلا دیا ہے، اور کدھر ہے تمہاری اولاد؟ وہ دھاڑی تھی کہ آغا جان کا سر جھک گیا تھا۔ میرے بزنس کے ساتھ ساتھ میری عزت جو میں نے برسوں سے بنائی ہے، اس کو بھی مٹی میں ملاؤ گے تم؟ یہ جو عزت اور نام ملا ہے مت بھولو، یہ تمہیں میری وجہ سے ملا ہے۔ وہ خاموش تھے۔ اپنی اس طاقت پہ اتنا مت اکڑو خان، ورنہ منہ کے کھاؤ گے۔
وہ سخت سے سخت الفاظ کہے جا رہی تھی اور وہ خاموش تھے کیونکہ خاموشی ان کی مجبوری تھی۔ تایا بھی خبر ملتے ہی فوراً اس کمرے میں پہنچے۔ خانم کی نظر اس پہ پڑی اور ان کی ایسی نظریں تھیں تایا جان بھی ٹھہر گئے۔ وہ سوچ رہے تھے اندر آئے یا پھر بھاگ جائے، لیکن چونکہ خان کسی سے نہیں ڈرتے تو ہمت کر کے آگے بڑھے۔ بخیر خانم۔ آؤ بھائی چھوٹے خان، تمہاری ہی کمی تھی، وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی، اور تایا جی سمجھ گئے اب ان کے طنز سے اللہ ہی بچائے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ اس کی نظر سوئی ہوئی صبح پہ پڑی۔ ابھی اتنا بول بول کر اچانک وہ جمائی لے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر پہنچ جائے تو اسے اٹھا لیجیے گا۔ اتنی بہادر بچی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نظروں میں جوانی میں آئی ایسی کئی لڑکیاں جو اس کی عمر اور اس سے بھی چھوٹی تھی، جن کے چہرے پہ خوف، وحشت، بات بات پہ رونا، کچھ تو شوق سے بالکل خاموش ہو جاتی تھی، مگر اس پر تو فی الحال ایسے کوئی اثرات نہیں آئے تھے۔ اس کی بڑی بہن کو دیکھ لیا جائے تو اس سے 5-6 سال بڑی تھی۔ کیسی حالت ہو گئی تھی، ایک بار بھی اس لڑکی نے احتجاج کیا ہو؟ بہت فرق تھا بہنوں میں، بہت زیادہ، اور وہ اس لڑکی کی اس بہادری پر داد دے رہا تھا جو اس کے ساتھ بنا کسی ڈر اور خوف کے سفر کر رہی تھی۔ گو کہ اس کا وہ شوہر تھا، مگر جو وہ کرنے جا رہا تھا اس سے اس کی معصومیت چھن جاتی۔ اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر جیب سے نکالنے لگا۔ جب اسے بیپ کی آواز آئی اس نے وہم سمجھا، لیکن جب بیپ کی آواز بار بار سنائی دینے لگی اس نے فون چیک کیا، مگر اس کی رنگ ٹون کچھ اور تھی۔ اس نے صبح کے ہاتھ میں پڑا آئی پوڈ دیکھا، وہ بھی آف تھا۔ پھر یہ کہاں سے سنائی دے رہا تھا؟ اس نے سگریٹ منہ سے نکال کر سائڈ پہ کار روکی اور پھر اس سے چیک کیا۔ آواز تو صبح کے پاس سے آ رہی تھی۔ تفصیل سے چیک کرنے کے بعد پتہ چلا صبح میڈم کے پاس فون بھی ہے جو ان کی فراک کی جیب میں موجود تھا، یعنی ارشد بھائی کی دھمکی میں نہیں تھی، یہ لڑکی شاید اور کچھ بھی لائی ہوگی۔ اف اسامہ خان، یہ کس سے پالا پڑ گیا تمہارا؟ وہ خود سے کہتے ہوئے اب کار دوبارہ سٹارٹ کرنے لگا، مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ اسے کیا ہوا؟ اب وہ دوبارہ سٹارٹ کر رہا تھا لیکن کار نے مزید چلنے سے ہار مان لی۔ ڈیم اٹ! اسامہ نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا کہ صبح جو سو رہی تھی اٹھ پڑی۔ اف، سونے دے! وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر غصے اور نیند کے ملے جلے تاثرات سے اسے کہنے لگی تھی، ادھر میری کار خراب ہوگی اور تم کہہ رہی ہو سونے دے؟ اب اس بھرے جنگل میں کون گاڑی ٹھیک کرے گا؟ تم! اس کی سن کون رہا تھا؟ اس نے پھر ٹرائی کیا مگر گاڑی نے آوازیں نکالنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اسے بے انتہا غصہ آ گیا۔ اسامہ کی عادت تھی کہ وہ چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ اچھا آپ بھی سو جائیے، صبح دیکھ لیں گے، وہ مزے سے کہتی، ٹانگیں مزید اوپر کرتی۔ شیشے کے ساتھ ٹیگ لگا چکی تھی۔ اسامہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اٹھو! کیا ہے؟ وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ اس کی جو نیند خراب کرتا تھا اس کو تو وہ کچا چبا جاتی تھی۔ میری کار خراب ہو گئی ہے تو میں کیا آپ کو مکینک نظر آتی ہوں جو بار بار بول رہے ہیں مجھے اٹھایا کیوں؟ ایک دم چیختے ہوئے وہ بولی۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارے پاس کوئی فون ہے؟ اسامہ تیزی سے بولا تھا۔ اسے یاد آیا، وہ ایک دم گڑبڑا گئی لیکن بنا ڈرے بولی، ہاں ہے، اور وہ میں بالکل نہیں دوں گی۔ وہ اس کے سچ بولنے پہ حیران ہو گیا۔ ادھر لاؤ، دو مجھے، تم بالکل بھول گئی ہو میں کون ہوں، وہ سختی سے بولا تھا۔ ساری ہمدردی جیسے منٹوں میں غائب ہو گئی تھی۔ فطرت کا مارا بیچارہ۔ آپ کے پاس اتنا مہنگا آئی فون ایکس ہے، میرا آئی فون 4 کا کیا کریں گے؟ وہ چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ میں نے فون استعمال نہیں کرنا، وہ اب تحمل سے بولا تھا، ورنہ دل تو پھر بھی کر رہا تھا اس کو 1-2 تو لگائے، کیسی لڑکی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے اس کو؟ چائے میں تو ڈبونے سے رہے۔ اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ آپ نے پھر سگریٹ پی؟ اللہ جی مجھے بچا لیجیے گا پلیز، ورنہ یہ تو چاہتے ہیں میں مروں۔ ایئر فریشر ہے؟ اس نے شیشہ نیچے کرنا چاہا لیکن بٹن سے کچھ ہو نہیں رہا تھا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ بار بار بٹن کو دبانے لگی۔ چھوڑو، خراب کرو گی اسے، اس نے صبح کا ہاتھ جھٹکا۔ اف، کیا پتھر جیسے ہاتھ ہیں، اور اتنے رف، کریم لگایا کریں۔ وہ اپنے ہاتھ سہلانے لگے۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ آپ کے بو سے میں بے ہوش ہو جاؤں گی، اور پھر ارشد بھائی، اگر تم مزید کچھ آگے سے بولی تو تمہارے ارشد بھائی کے سامنے تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ وہ اس کے جلال کو پہلے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھپڑ نہیں مار سکے، گولی ماریں گے مجھے؟ اب تو یقین ہو گیا، آپ نے مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، ہی۔ او یو! وہ انگلی اٹھا کر اس کے آگے جھکا۔ تم بھول رہی ہو کچھ، میں کیا چیز ہوں؟ بار بار دہرایا ہوا جملہ صبح کو چڑھانے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ کیوں چڑھی اور اسے چڑھا رہی گئی۔ آپ چیز نہیں ہیں اسامہ، آپ انسان ہیں، اور وہ بھی روندو۔ وہ ہنس پڑی تھی اور اسامہ اپنے بال کھینچ لینا چاہتا تھا۔ اسے اٹھا کر وہ بہت پچھتایا تھا۔ دیکھا، وہی پھولی ہوئی ناک، اس اینگری کی طرح،
ہاں ہاں زیادہ غصہ مت کریے، ناک اتنا موٹا ہو جائے گا، ایک دن آپ ہی بھی غصے میں تھی، ان کا ناک کا کیا بتاؤں، وہ بولنے لگی اور وہ غصے سے گاڑی سے اتر گیا کہ وہ پوری رات اس کی بکواس نہیں سن سکتا تھا۔ اف، ایٹیٹیوڈ کتنا ہے یار، اب اس نے اٹھا دیا، مجھے بھوک لگنے لگی ہے۔ جب کار کا مسئلہ حل کر کے وہ سیدھا اندر آیا، دیکھا تو صبح صاحبہ دنیا سے بیگانی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ساما نے اس چھوٹی چڑیل کو دیکھا جو آج تقریباً اس کا 2 لیٹر خون چوس چکی تھی۔ وہ بہت تھک گیا تھا لیکن وہ جلد از جلد فارم ہاؤس پہنچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ مزید اپنا خون نہیں جلا سکتا تھا۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، نہ امی، نہ بابا، نہ ہی نوری، کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ آج صلاح الدین نے واپس آنا تھا اور وہ 2 دن سے مسلسل انہیں کال ملائی جا رہی تھی لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ وہ باہر آئی، دیکھا مورے ماسی سے صفائی کروا رہی تھی، اسے دیکھ کر کھل کر مسکرائے۔ ابھی سے تیار ہو گئی؟ اچھا کیا، آخر نئی نویلی دلہن کو ایسے ہی لگنا چاہیے۔ وہ جھینپ گئی۔ مورے، میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تم اپنا فون لائی تھی؟ وہ اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں مورے، یہ تو دین کا فون ہے، وہ ایک دم کہہ کر لب دبا گئی تھی۔ مورے کے سامنے دین بولنا اسے عجیب لگا۔ مورے مسکرا پڑی، وہ سمجھ گئی اس کی جھجک اور اس کے پاس آئی اور اس کا گال تھپ تھپا کر خوش رہو کہا۔ گھر کے نمبر پہ ڈائل کیا بیٹی؟ گھر کا نمبر کہہ رہے ہیں بند ہو گیا ہے، باقی کی تو سمجھ سکتی ہوں مگر نوری کیوں نہیں اٹھا رہی؟ پتہ نہیں عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ارے چندہ، فکر کیوں کرتی ہو سکتا ہے تمہارے امی ابو نے تمہاری وجہ سے نمبر نہ تبدیل کر لیے ہوں۔ میری وجہ سے؟ ان کے کہنے پہ وہ حیرت میں مبتلا ہوئی۔ جانو، لوگ فون کرنے لگ جاتے ہیں چسکے کے لیے، مصنوعی ہمدردی بانٹنے کے چکر میں، گرما گرم خبر سنتے ہیں اور ایسے پھیلاتے ہیں، یہی تو ان کی زندگی میں تفریح ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی امی ابا میری وجہ سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں اور صلاح الدین جائیں گے نا ان سب کے پاس تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ پر امید لہجے میں کہنے لگی۔ وہ پھر مسکرا پڑی۔ دین نے واقعی صحیح کہا تھا، وہ بہت بھولی ہے مگر ہے صاف دل کی۔ ہاں میری جان، چلو کھانے کو دیکھو، میں تمہیں دین کی پسند بتاتی ہوں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ کچن کی طرف لے کر گئی۔ وہ رات کے 12 بجے بالآخر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہارن بجایا، کہیں بار بجانے سے بھی نوری کی نیند میں خلل نہیں پڑا کیونکہ اس کی نیند گہری ہو چکی تھی۔ دروازہ پورے 10 منٹ بعد کھولا گیا۔ دیکھا تو گلشیر خان نے دروازہ کھولا، جو گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ساما اپنی کار بہت بڑے پارکنگ ایریا کی طرف لے کر جانے کے بجائے سامنے بڑے بڑے پلر کے قریب لے گیا اور گاڑی روک دی۔ اٹھو، اس نے مڑتے ہوئے خاصی اونچی آواز میں صبح سے کہا مگر صبح نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میں نے کچھ کہا ہے، اٹھو۔ اف، گلشیر بھاگتے ہوئے آیا اور دروازہ کھولا۔ سلام ساما لالا، معاف کرنا ہم لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دیر سے آنے پر شرمندہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، کمرے وغیرہ تو کھلوا دیے تھے، اس نے مڑ کر اترتے ہوئے کہا۔ گلشیر نے دروازہ بند کیا۔ لالا کمرہ کیا، ہم نے تو پورا گھر کھول دیا، آپ بے فکر ہو۔ ٹھیک ہے، تم سامان نکالو، میں جا رہا ہوں۔ صاحب کھانا کھائے گا آپ؟ لگا دوں؟ گلشیر کو یاد آیا تو مڑ کر بولا۔ ساما کو یاد پڑا آج واقعی اس نے ایک لقمہ بھی صبح سے اپنے اندر نہیں اتارا تھا۔ نہیں رہنے دو، بس ایک کافی بنا کر میرے کمرے میں لا دو۔ اس نے نور کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اٹھو، بات سنو، پہنچ چکے ہیں ہم۔ مگر وہ اتنی گہری نیند سوئی ہوئی تھی، ساما اسے دیکھتا رہا، پھر جھنجھوڑنے لگا۔ وہ سونے دو، بڑبڑا کر وہ پھر نیند کی وادی میں چلی گئی۔ توبہ، اسے اٹھایا تو اس وقت بھی میرا سر کھائے گی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بازو میں اسے اٹھایا اور دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں کافی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک تو یہ لائٹ آن کیوں نہیں کرتا، وہ غصے سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور اپنے کمرے کی بجائے اسے ساتھ والے کمرے جو کہ ارباز کا تھا اس میں لے گیا۔ اندھیرے میں وہ لائٹ آن کیے بغیر اسے بستر پر لٹا چکا تھا اور اس پر بنا کمبل ڈالے واپس مڑنے لگا کہ ٹھہر گیا۔ اس نے لائٹ آن کی اور مڑتے ہی کمبل اس پر ڈالنے لگا۔ وہ اسے دیکھتا گیا، پھر گہرا سانس لے کر مڑ گیا۔ وہ اب تایا کی اتنی بے عزتی کرنے کے بعد گہرا سانس لیتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بستر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے خان، مجھے تو تمہیں خان بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی یہی طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے، جانور اب بھی تم لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ وہ خاموش تھے۔ بولتے کیوں نہیں ہو، زبان کیوں بند ہو گئی؟ میرے سامنے بھی اکڑ دکھاؤ، آخر عورت ہوں۔ تم مرد عورتوں کے سامنے بہادری دکھاتے ہو اور خود کو شیر سمجھتے ہو۔ نام شیر ہے تمہارا مگر حرکتیں گیدڑوں جیسی۔ اس گھر میں صرف ایک ہی مرد ہے، صلاح الدین، ورنہ میرے سے اس نے بھی جوتی کھانی تھی۔ خانم، بات ہادی کی تھی، ایسے کیسے چپ ہو جاتے؟ تایا منمنائے۔ اتنی تذلیل پر ان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔
تم تو اپنا منہ بند رکھو ورنہ یہ جوتی پڑے گی. یہ مت سمجھنا میں کسی کا لحاظ کروں گی. ہادی کی موت ایسی ہی لکھی تھی جو کہ ہم میں سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اور اس لڑکی کے بھائی نے گولی تھوڑی ماری تھی. ایکسیڈنٹ ہوا تھا. جان بوجھ کے تھوڑی کیا. مگر نہیں, جاہل اکٹھے ہوئے ہیں. حویلی سے باہر پھینکنے کا دل کرتا ہے. ان کا جلال قابل دید تھا. اب جاؤ یہاں سے, میری نماز بھی گزر رہی ہے. تم سب کو سیدھا کرتی ہوں. میں پہلے تو سوچ رہی تھی صرف ہفتے میں سب کو کچھ دیکھ کر واپس چلی جاؤں گی, مگر یہاں تو نظام ہی الٹ ہو گیا. اب کم سے کم تم سب جب تک سیدھے نہیں ہو جاتے میں نے یہاں سے ایک قدم نہیں ہلنا. اور میرے خلاف کسی نے بھی کوئی سازش کی تو اپنے انجام خود ہی سوچ لے. وہ سخت نگاہوں سے دیکھتی. نماز شروع کر چکی تھی. تایا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا جو کہ ان سے ڈرتے تھے. آغا جان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے جانے کا کہا. وہ پہلے دیکھتے رہے, پھر سر کو خم دیتے ہوئے مڑ پڑے, جبکہ وہ وہیں اپنی بڑی بہن کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے. وہ اگر ایسے بدتمیزی دکھائیں گے تو یہ جتنی تھوڑی بہت سلطنت ملی ہے اس سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھیں گے. وہ کھانا بنا چکی تھی. مورے نے زیادہ بنانے بھی نہیں دیا تھا کیونکہ ابھی بھی ان میں کمزوری تھی اور جسم میں زخم بھی فی الحال نہیں بھرے تھے. صرف صلاح الدین کا من پسند لزانیہ اور پلاؤ بنا دیا جس پہ اتنا جتن بھی نہیں کرنا پڑا تھا. مورے ماسی کے ساتھ کریم کے ذریعے کچھ سامان لینے گئی تھی. بتایا نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی سمرن نے تفصیل پوچھی تھی. وہ اب تیار تھی. کھانا بن چکا تھا اس لیے سوچا کہ صلاح الدین کے لیے کوئی کپڑے نکال دیں. وہ کمرے کی طرف بڑھی اور الماری کھولی. اسے کمرے کی عجیب خاموشی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی. سوچا جب تک کمرے میں ہے کمرے میں آوازیں آتی رہی. اس نے ٹی وی آن کر دیا اور الماری کی طرف بڑھی. ٹی وی میں کسی نیوز چینل کی آواز آنے لگی. وہ اب تھوڑی مطمئن ہو گئی اور دین کے لیے کیمل رنگ کی شلوار قمیض نکال رہی تھی جب اس کا سکون ایک پل میں ہی غارت ہو گیا. قطر ایئر ویز سے اسلام آباد آنے والی فلائٹ موسم کی تبدیلی کے باعث بچ نہ پائی اور پلین مارگلا کے پہاڑ سے ٹکرا گیا. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلین. اس کا سانس اکھڑنے لگا. دین بھی تو قطر ایئر ویز میں تھا. اس کا دین نہیں رہا اس دنیا میں. ابھی تو آیا تھا اس کے پاس. یہ کیا کیا اللہ نے, کیسی آزمائش میں ڈال دیا. اس نے ہینگر سے تھامی اس کی قمیض کو دیکھا. میں واپس آؤں تو مجھے پرانی والی موشم چاہیے ورنہ مجھ سے بات مت کرنا. دین کی آوازیں ہر طرف آ رہی تھی. آنسو بے اختیار ہو گئے. دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی. اللہ دین, اتنی بڑی سزا. اس نے ٹی وی کی طرف نہیں دیکھا لیکن اس کے کان میں گرم سیسا نیوز والے انڈیل رہے تھے. اس نے نفی میں تیزی سے سر ہلا کر ریموٹ اٹھایا اور بند کیا. نہیں, دین کو کچھ نہیں ہوگا. وہ بالکل سلامت ہوں گے. ایسے کیسے جائیں گے؟ ابھی تو میں ٹھیک ہو رہی تھی. میرے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے, مجھ سے بات کریں گے, ڈھیر سارا پیار بھی کریں گے. موشم بھی بولے گی نہیں دین واپس آئیں گے, ضرور آئیں گے. اس نے قمیض کو اپنے ساتھ بھینچ لیا اور صلاح الدین کی خوشبو کو محسوس کر کے یقین دہانی کروا رہی تھی کہ نہیں, دین زندہ ہے اور دین واپس آئے گا. یہ جھوٹی بکواس خبریں بنا تصدیق کیے بنانے لگ جاتے ہیں. جتنا وہ سسکیوں کو دبا رہی تھی اتنی ہی اس کی چینخیں نکلنے لگی اور پھر پورا اپارٹمنٹ اس کی چینخوں سے بھر گیا تھا. وہ کافی کے سپ لے رہا تھا اور ساتھ میں سگریٹ سے اپنی اندر کی وحشت کو باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. وہ کبھی بھی حویلی میں گھر والوں کے سامنے نہیں پیتا تھا. یہ تو اس کی تنہائیوں کی ساتھی تھی اور وہ ہر ایک کش سے اٹھتے دھوئیں کی بدولت ماضی میں کھو جاتا تھا. مگر آج ماضی سے ہٹ کر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ آج کیا کرنے جا رہا تھا. اگر اس کی ماں کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر نہ بنتی تو وہ آج کیسے سر اٹھا پاتا. ساری زندگی زمین نے اس پر کوڑے برسانے تھے اور آخرت میں جب وہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جاتا اور پھر اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا جس نے اسے نصیحت کی تھی. اسامہ, عورت جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو مگر مرد کی محبت پہ نازک آب گینے کی طرح ہوتی ہے. چاہے وہ باپ کی محبت ہو, بھائی کی, شوہر کی یا بیٹے کی, وہ اسے کمزور بنا دیتی ہے. ان کی محبتوں کی خاطر اپنا آپ مٹا دیتی ہے. بدلے میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف عزت, محبت. بے شک نہ دیں, عزت بہت ضروری ہے. اس کے بغیر عورت بالکل خالی ہے اور میں کچھ نہیں چاہتی. بس میرا سمی ایک اچھا باپ, ایک اچھا شوہر, ایک اچھا بیٹا اور بھائی بنے اور عورت کی عزت کو اپنی پہلی اولیت سمجھنا. بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے. دھوئیں میں ماں کا عکس غائب ہو گیا تھا اور وہ حال میں واپس لوٹا. اس نے سامنے پڑی اپنی امی کی تصویر دیکھی جو کتنی پیاری تھی, کتنی خوبصورت تھی, مگر باپ نے انہیں ان کی ہر چیز سے محروم کر کے تباہ و برباد کر دیا. وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا. جب کال بیل پہ چونکا, دیکھا تو اس کی یونی فیلو نور کی کال تھی. ایک تو اس لڑکی کو آرام نہیں ہے پروجیکٹ کے بارے میں. اسے
ہمیشہ رات ہی کیوں یاد آتا ہے؟ فی الحال وہ اب سونا چاہتا تھا۔ فون بند کر کے وہ اپنے بستر کی طرف آیا، لیکن وہ جانتا تھا نیند ہمیشہ کی طرح اس پر مہربان نہیں ہوگی۔ فون تو کر دیا تھا تم نے گھر والوں کو؟ اسد کار مڑتے ہوئے بولا۔ دین فون پہ ارباز کو ٹیکسٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی بہت پریشانی سے 5 بار کال کر چکا تھا اور اب ٹرائی مار رہا تھا تو فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو میسج کرنا پڑا۔ یار لکھا تو تھا ہماری فلائٹ پہنچ گئی تھی پہلے اور وہ ہولینڈ کی فلائٹ تھی۔ مجھے نہیں لگتا پریشان ہونا چاہیے، مورے کی ابھی تک کال نہیں آئی اور نہ ہی موشم کی، تو وہ ضرور بے فکر ہوں گے یا انہیں اب تک خبر نہیں ملی ہوگی۔ اچھا ہے، خواہ انہوں نے پاگل ہو جانا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، مگر ان بیچارے کے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی۔ بس اللہ صبر دے، خود بھی خبر نہیں ہوتی کیا سے کیا ہو جائے، خوف ہی آ جاتا ہے۔ دین چنچلا کر سمرن کو کال ملا رہا تھا اور سمرن دیوانوں کی طرح دین کو کال ملا رہی تھی، لیکن نمبر بیزی، وہ پاگل ہو رہی تھی۔ پلیز دین، سمرن مر جائے گی، پلیز اٹھائیے نا ایک بار، آپ کی آواز سننا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی منہ سے سننا ہے موشم۔ وہ بار بار ٹرائی کر کے اپنا سر تھام چکی تھی۔ ٹی وی اس نے آن نہیں کیا تھا، اگر اس میں دین کی موت کی تصدیق ہو جائے گی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی، اور اب تک اس کی سانسیں قائم تھیں، مطلب دین زندہ ہے ابھی بھی۔ وہ پر امید تھی۔ مورے کو راستے میں ٹریفک کے باعث دیر ہو گئی تھی اور وہ بھی دونوں کو کال ملا رہی تھی، لیکن دونوں کے نمبر بند جا رہے تھے۔ اللہ خیر کرے، دین کو تو اب تک پہنچ جانا تھا، اٹھا کیوں نہیں رہا؟ اور سمرن بھی نہیں کال اٹھا رہی، وہ پریشانی سے بولی۔ دین اپنے دوست سے مل کر کار سے اپنا بیگ اٹھانے لگا اور وہ صوفے پہ بیٹھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، سب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آپی، نوری ڈر کر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور اس نے خود کو نرم بستر پہ پایا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کب یہاں آئی؟ اس کا مطلب میں گھر آ گئی، آپی سے مل سکتی ہوں؟ آپی، آپی، وہ تیزی سے اندھیرے میں اٹھی اور دروازہ ڈھونڈنے لگی۔ کمرے میں وہ اینگری مین تو نہیں؟ اس نے فون مشکلوں سے فراق کی اندرونی جیب سے نکالا اور ٹارچ آن کر کے وہ ہر طرف دیکھنے لگی تو یہ کسی لڑکے کا کمرہ لگ رہا تھا، مطلب گٹار بیڈ کے بیچ میں پنچنگ بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بٹنز تلاش کر کے لائٹ آن کی اور مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سامنے دیوار پہ خوبصورت کیلی گرافی سے لکھا تھا، ارباز خان۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ اس نے مڑ کر ایک انلارج تصویر دیکھی جس میں اسامہ بلیو شلوار قمیض میں وہی سڑی ہوئی شکل بنائے ہوئے کھڑا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اسی شکل جیسا جس کی آنکھیں بلیو کے بجائے گرین تھیں، مگر براؤن شلوار قمیض میں اسامہ کے کندھے پہ بازو پھیلا کر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے اس کا بھائی ہے، کتنا جولی لگ رہا ہے، مطلب یہ تو سچ مچ والا واقعی کریلا ہے، میرے ساتھ ان کا رویہ نہیں ایسا۔ اس نے منہ بنایا اور پھر تیزی سے کچھ یاد آیا۔ آپی؟ ہاں آپی ہوں گی، میں ان سے ملوں گی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے اور وہ اس بڑے سے گھر میں انہیں پکارنے لگی کہ وہ ابھی باہر نکلیں گی اور اسے اپنے ساتھ لگائیں گی اور وہ انہیں پیار سے کہیں گی، میری گڈو رانی۔ وہ سمرن کو پیار سے گڈو رانی کہا کرتی تھی جب بہت پیار آیا کرتا تھا۔ دین دروازے پہ آیا اور بیل بجائی۔ سمرن روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ دین کتنی بار بیل بجاتا رہا۔ نیچے اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی، مطلب وہ گھر پر ہی تھے۔ اس نے فون نکالا اور گھر کے نمبر پہ کال ملانے لگا، لیکن کوئی رسپونڈ نہیں۔ اف، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت! وہ پریشان ہو گیا اور چابی جیب سے نکال کر گھماتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ موشی، مورے؟ وہ اندر کی طرف بڑھا۔ اندر عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیگ چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھا اور دروازے کو کھلا پایا تو ٹھہر گیا۔ موشم! پہلے تو وہ شاکڈ ہو گیا اور پھر دل جیسے ڈوبنے کے قریب تھا۔ سمرن فرش پر اس کی قمیض پکڑے بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ موشم! سمرن! اس نے اس کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور چہرے پہ آنسو کی لکیریں تھیں۔ صلاح الدین پاگل ہونے کو تھا۔ مورے کہاں ہے؟ مورے، مورے! اس نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ تیزی سے سامنے پڑی، واٹر کو اٹھا کر اس پر چھینٹے مارنے لگا۔ موشم، خدا کے لیے آنکھیں کھولو! وہ اس کے ہاتھ پکڑ رہا تھا جو ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ دین، آپ کہیں نہیں گئے؟ وہ بے ربط الفاظ سے کہنے لگی۔ آنکھیں کھولو، میں پاگل ہو جاؤں گا! کیسا بے قرار لہجہ تھا! سمرن کو ہوش آ رہا تھا مگر ڈر تھا، اگر وہ آنکھ کھولے گی تو وہ غائب ہوگا، وہ چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ ارد گرد یہی الفاظ چینخ رہے تھے، دل سسک رہا تھا۔ دین، دین کی قلب، آنکھیں کھولو! وہ اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا، اس کے ٹھنڈے چہرے کو گرم کر رہا تھا۔ پلیز، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں گے؟ موشم، اگر تم نے 2 سیکنڈ میں آنکھیں نہ کھولی تو میں واقعی ہی چلا جاؤں گا۔ وہ جیسے مرنے کو ہو رہا تھا۔ سمرن نے بامشکل اپنی پلکوں کو اٹھایا، آنکھیں خوف کھا رہی تھی، وہ روک رہی تھی مگر دل
امید دلا رہا تھا وہ یہی ہے۔ آنکھوں کا عکس نمکین پانیوں کے باعث دھندلا ہو گیا تھا، مگر جیسے ہی نظارہ صاف ہوا، ایمرلڈ آنکھوں نے رکتی دھڑکنوں کو ایک بار پھر چلانا شروع کر دیا۔ اٹکی ہوئی جان میں جیسے جان واپس آ گئی تھی۔ سانسیں جو ٹھہری تھی چل پڑی تھی، اور اسے آج پتہ چلا تھا دین سے جسم کا نہیں روح کا رشتہ تھا۔ دل جیسے ایک ہو چکے تھے، وہ اقرار کر چکی تھی۔ دین نے اس کی سیاہ موتی جیسی آنکھیں دیکھی تو اس کی بھی بے قرار دل کو سکون مل گیا۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ہولے ہولے اسے تھپکنے لگا۔ دین، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ وہ اس کے ساتھ لگی رو رہی تھی، اور صلاح الدین شدت سے اپنے محبت کے مہر اس کے پریشانی پر چھوڑ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں آغا جی کے پاس لے جا کے تمہاری عقل ٹھکانے لگاؤں۔ چھلی بے وقوف بندریا، وہ غصے میں جو دماغ میں آیا کہتا گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اب اس سے الگ ہوتے ہوئے گھرتے ہوئے بولی۔ بولوں گا، میرا خیال ہے بندریا میں بھی اتنی عقل ہوگی۔ ٹی وی بھی خبر کیا سنی، یہ بھی نہ جانا کہ فلائٹ آئی کہاں سے ہے، مگر میں تو بھول گیا تھا، جسے یہ نہیں معلوم کہ فلائٹ آٹو پائلٹ پر ہوتی ہے، اور مجھ سے پوچھتی ہے کہ اتنی دیر سے کیسے تھامے ہوئے ہیں۔ اور سمرن کا منہ کھل گیا۔ تو وہ سب ڈرامہ تھا تو، اور میں بس تمہیں بے وقوف بنانے کی خاطر ہینڈل کو تھامے رہا، اور ایک اور وجہ بھی تھی، ہاتھ مچل رہے تھے تمہارے خوبصورت گال بال اور اسپیشلی وہ ایئرنگس کو چھوئیں، اسی لیے یہ وجہ بھی تھی۔ وہ بھرپور شرارت سے بولا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے بڑھ کر صلاح الدین کے بال بگاڑنا شروع کر دیے اور سینے پہ خوب مکے برسائے، اور صلاح الدین دل و جان سے اس کی مار کھانے کے لیے تیار تھا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پورا گھر دیکھ چکی تھی، کوئی نہیں تھا۔ کچن میں کسی کی آواز آئی، شاید آپ ہی وہاں ہوں گی۔ آپ ہی؟ وہ چلتے ہوئے کچن میں آئی، دیکھا تو وہاں کوئی 18 سال کا نوجوان لڑکا کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھا۔ نور صبا کی آواز سن کر بے اختیار مڑا اور گڑبڑا گیا۔ جی بی بی؟ نوری نے گھورا۔ میری آپی کہاں ہے؟ کون آپی؟ سمرن آپی۔ بی بی ہم نہیں جانتا۔ وہ بڈھے انکل کہاں ہیں؟ اور ساما؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پورے کچن کا جائزہ لے رہی تھی، جو بہت ہی بڑا تھا اور ہر چیز لکڑی سے بنی ہوئی تھی، جس پہ چمکتی نئی پالش صاف صاف معلوم ہو رہی تھی۔ ساما لالا تو اوپر سو رہے ہیں، ہم اب ان کا ناشتہ بنا رہا ہے۔ آپ ہم کو بتاؤ، آپ کیا کھائے گا؟ میں وہاں نہیں آئی جہاں سب رہتے ہیں۔ آپی اور صلاح؟ آپ دین لالا کی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو جہاز اڑاتا ہے، اب تو بہت عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ نوری چونک پڑی۔ وہ پائلٹ ہیں۔ آہو جی، ہم سب ان کو کپتان بلاتا۔ اٹس کیپٹن۔ نوری نے بڑھ کر سیب اٹھایا اور آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ تو فوج میں نہیں ہوتا۔ نوری کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یعنی آپی کی خواہش پوری ہو گئی۔ مگر علادین بھائی زیادہ اچھے تھے، انہوں نے آپی کو گفٹس لے کر دیے تھے، آپی کو گھوڑے پہ بھی بٹھایا تھا اور ان کو سیر بھی کروائی تھی۔ پر کیا کہہ سکتے ہیں، اب تو وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ میرے لیے چیز سینڈوچز بنا دے۔ آپ بھی کھاتا ہے؟ وہ حیرت سے مڑا۔ نوری پڑھ کر سٹول پہ بیٹھ چکی تھی۔ کیا کھاتا ہے؟ ساما بھائی کو پنیر سینڈوچ بہت پسند ہے، اس کے ساتھ وہ اورنج جوس پیتا ہے۔ مجھے بھی دے دو۔ وہ کون سے کمرے میں ہے؟ گلشیر ایک بار پھر حیرت سے مڑا۔ آپ کے کمرے کے تو ساتھ ہے بی بی۔ مجھے نوری بلاؤ، میں بڈھی آنٹی تھوڑی ہوں۔ آپ کو کیسے؟ وہ سٹول سے اتری اور کہتے ہوئے اس کی سنے بغیر اوپر کی طرف بڑھی۔ وہ سویا ہوا تھا جب دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھولے پہلے اپنا وہم سمجھتا رہا۔ اس نے کروٹ بدلی تو دروازہ دستک روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسامہ کو غصہ آ گیا۔ گیٹ لاسٹ! وہ چینک کر کہتے ہوئے تکیہ اپنے منہ پر رکھ چکا تھا۔ دروازہ کھولو! نوری نے زور سے دستک کی اور وہ کرتی رہی جب تک وہ اٹھ نہیں جاتا۔ اسامہ طیش میں آ کر تکیہ پھینک کر اٹھا اور دروازے کو کھولا اور اس چھوٹی چڑیل کو دیکھا جسے ذرا آرام نہیں تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ یہ مجھے کہاں سے لے آئے ہو؟ یہاں میری آپی نہیں ہے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ چھوٹی سفید پیشانی پہ بل پڑ گئے تھے۔ تم اتنی دیر سے اس لیے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ تمہاری وہ منحوس آپی نہیں ملی؟ نور صبح کو ایک دم غصہ آ گیا۔ کیا کہا؟ آپی منحوس ہے؟ اگر میری بہن کے لیے آپ نے ایک لفظ کہا تو میں… نوری کو تو جلال آ گیا۔ اس کی بہن کو اگر کچھ کہے تو بس اس کی خیر نہیں۔ تیش تو اسامہ کو بھی آ گیا۔ تو میں کیا اتنی چھوٹی چونٹی کی طرح ہو جسے 1 منٹ میں پیروں سے مسل دیا جائے؟ مناصر بولا تھا، بلکہ اشارے سے بھی اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ نور نے سر اٹھا کر اسے اونچی لمبے لڑکے کو دیکھا جو کہنے کو اس کا شوہر تھا، اور اس کے دل سے یہ پہلی بات نکلی تھی۔ امی بابا بہت برے ہیں، انہیں میری ذرا پرواہ نہیں تھی۔ پھینک دیا کسی کو دیکھ کر۔ بچوں کی سائیکل۔ ہاتھی اور چونٹی کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ جس نے کمر پہ 2 ہاتھ رکھے ہوئے تھے ایک دم اس کی بات پر رکا۔ مجھے چونٹی کہتے ہیں نا آپ؟ ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔
وہ کہتے ہوئے مڑ گئی اور نیچے کی طرف بڑھی اور اسامہ پہلے اسے دیکھتا رہا، پھر غصے سے دروازہ پٹخ کر بند کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس چھوٹی کو اٹھا کر زمین پہ پٹخ دے۔ وہ واش روم کی طرف پڑا۔ مجھے آغا جان پہ غصہ آ رہا ہے، تو وہ کوڑی کا نہیں چھوڑا ان کی بہن نے، خود بھی ان کی سنتے رہے، مجھے بھی کھڑا کر دیا سنانے کے لیے۔ تایا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا اور تائی کا خود کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا مرا ہے تو بجائے افسوس کرنے کے کہنے لگی، سب کے بچے مرتے ہیں، میں نے بھی اپنا بیٹا کھویا ہے۔ میں سمجھی تھی میرا دکھ سمجھیں گی اور دین کو بلا کر اس لڑکی کو پیس کے رکھ دیں گی، لیکن نہیں، انہوں نے تو ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ ہم ظالم ہیں۔ بھلا بتاؤ کیا ظلم کیا ہے؟ میرے جسم کے حصے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہتے ہیں ہم ظالم ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے۔ تائی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ تایا نرم پڑ گیا۔ اوہو مت رو، میں کل آغا جان سے بات کرتا ہوں اور اس اسامہ کی خبر لیتے ہیں کہ اس نے اس کا کام تمام کیا ہے کہ نہیں، کم سے کم روح کو تو ٹھنڈک مل جائے۔ صلاح الدین نے تو ہماری ناک کٹوا دی، بس اللہ اسامہ کو عقل دے اور اب تک اس کو 2 کوڑی کا کر چکا ہوں۔ تایا نفرت سے کہتے ہوئے سگار سلگانے لگے، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسامہ کے بجائے نور صبح ان کا جینا حرام کرنے لگی ہے۔ خدا کا شکر ہے میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر مجھے اس حادثے میں لوگوں کا افسوس ہو رہا ہے، کیا بیتتی ہوگی ان سے جڑے ہوئے رشتوں پر، اللہ صبر دے۔ آمین۔ صلاح الدین چائے کے سپ لے رہا تھا، اس کے کہنے پر بولا، ویسے یہ موشم کدھر ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کے بال سوار کے کہنے لگی، ابھی تو پڑھی تھی اس نے عشاء کی، اب کون سی؟ وہ ٹی وی سے نظریں ہٹا کر مڑ کر کمرے کو دیکھنے لگا جہاں ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پڑھنے دو اسے، پہلے بیچاری کی کیا حالت ہوگی، اس کی حالت دیکھ کر تو میرا دل بیٹھ گیا، شرمندگی ہوئی، اسے ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ صلاح الدین نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور سر پہ پیار کیا۔ آپ پریشان تو نہ ہو مورے، اچھا تھا۔ اس کے اندر جمع غبار بالآخر پھٹ پڑا۔ اس طرح مجھے اندازہ بھی ہو گیا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اب تو وہ مجھے بالکل نارمل لگ رہی ہے۔ مجھے بہت فکر ہے اس کی، وہ نارمل کی بجائے مجھے خاصی چپ لگ رہی تھی۔ تھوڑا شاکڈ ہو جاتا ہے بندہ، لیکن آپ سے کھانے پہ بھی بات کی ہے۔ کیا ہوا مورے؟ میرے نہیں خیال آپ کو اس بات کی پریشانی ہے، مجھے پتہ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جیسے بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ میں نے خواب میں اسامہ کو دیکھا۔ اب صلاح الدین ٹھہر گیا۔ اسامہ؟ ہاں اسامہ، وہ ایک چھوٹی سی گڑیا کو توڑ رہا تھا اور بڑی ہی بے دردی اور نفرت سے توڑ رہا تھا۔ میرے دل میں خوف آ گیا ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی، اب یہ بات سمرن کو تو نہیں بتا سکتی تھی، دل کی بات ہمیشہ اپنے بیٹے سے کرتی تھی۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی سوچا ہوگا اسامہ کو، اس لیے۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے بولا، شاید ایسا ہی ہو، مگر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم اس سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ صلاح الدین نے ان کا ہاتھ چوم کر اسے ہولے سے دبکا۔ کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا، ارباز سے میری بات چیت ہے، مادری بزرگ آ گئی ہیں۔ اس کی بات پہ مورے کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا وہ آ گئی ہیں تو تم ان سے بات کرو نا۔ ابھی فی الحال نہیں، وہ حویلی آنے کی ڈیمانڈ کریں گی، جو کہ میں نہیں جانا چاہتا، اور رہی بات، ابھی سمرن کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک اور میں اس طرح اسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں نہ لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جب سمرن کمرے سے باہر آئی۔ اس کے باہر آنے پر دین بے اختیار مڑا۔ تمہیں اسامہ نے بلایا ہے؟ نوری فوراً کچن میں آئی، وہ اب ٹرے سجا رہا تھا۔ اسامہ لالا نے بلایا ہے؟ ہاں ناشتہ بن چکا ہے، ابھی لایا، آپ کا بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جانے لگا تو نوری نے روکا۔ بات سنو۔ جی بی بی۔ نوری، وہ تیزی سے کہنے لگی، تم یہ ادھر رکھو، اسے کچھ چاہیے تھا، وہ نیچے کھائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ٹرے کاؤنٹر پہ رکھ کر چلا گیا۔ اب نوری نے تیزی سے جوس دیکھا تو اس کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اس نے سامنے پڑا سالٹ پڑا دیکھا اور اٹھایا۔ اسامہ خان، اب تمہیں پتہ چلے گا اب یہ چونٹی کیا کرتی ہے۔ جی لالا، ناشتہ لے آئے؟ وہ اب تیار ہو کر اسپرے کر رہا تھا جب گلشیر اندر آیا۔ وہ بی بی، کیا بی بی، جلدی کرو، بلکہ ایک کام کرو، ناشتہ تیار ہے؟ جی لالا جی، نیچے پڑا ہے۔ اچھا تم بستر ٹھیک کرو، میں نیچے جاتا ہوں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال رہا تھا۔ نوری نے اس کا کہنا سنا اور جلدی سے سیڑھیوں سے اتری، مگر آخری 2 والے میں بڑے احتیاط سے، کچھ وہاں وہ تیل گرا چکی تھی۔ اسامہ جانے والا تھا جب فون بیل پہ رک گیا۔ آغا جان کی کال تھی، وہ باہر نہیں سن سکتا تھا۔ گل، وہ بستر ٹھیک کر رہا تھا، رک گیا۔ جی، تم نیچے جاؤ، بعد میں کر لینا، مگر جاؤ، وہ سختی سے بولا اور کال سننے لگا۔ توبہ،
کاش دین لالا ساتھ ہوتے، مٹھاس ہی مٹھاس ان کے لہجے میں ہوتی ہے اور انہوں نے مرچیں ہی چبائی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہوئے نیچے اترا۔ لیکن بیچارے کے نصیب میں لکھا تھا، اس کا پیر پھسلا اور دھڑم کر کے گرا، وہ مر گیا، ہائے، وہ چینکا۔ اسامہ بات کرتے ہوئے رکا اور نوری سینڈوچ کھاتے ہوئے رکی۔ آغا جان، میں بات کرتا ہوں آپ سے، نیچے لگتا ہے کچھ ہوا ہے، باہر کی طرف بڑھا۔ جبکہ نوری خود کچن سے باہر آئی تو اسامہ کے بجائے بیچارے گلشیر اسامہ پریشانی سے بھاگا۔ تو گئی نوری؟ نہیں، میں اس چکی سے نہیں ڈروں گی، وہ کہہ کر جلدی سے کچن کی طرف مڑی۔ صلاح الدین رات کو پیاس کی خاطر اٹھا تو دیکھا وہ اٹھی ہوئی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ لائٹ میں چونکہ وہ ڈرتی تھی اس لیے وہ بند نہیں کرتا تھا، وہ اس کی خاطر ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھا۔ موشی، سمرن نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ اٹھ گئے؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس بار بار نوری کا خیال آ رہا تھا۔ 3 دن سے کبھی نوری کبھی اسامہ، وہ اب تنگ آ گیا تھا۔ کیا کرتا؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسامہ؟ اس نے دیکھا تھا لیکن اس کا کہاں سے ذکر؟ کچھ نہیں، مورے ٹینشن میں ہے اسامہ کے لیے۔ دراصل ایک راز کی بات بتاؤں، اسامہ گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا سوائے مورے کے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اچھا، مگر آپ کی مورے کو تو میں نے بھی کسی سے فرض سے اچھی طریقے سے بات کرتے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں آتا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ سامہ کو وہ دن میں دیکھ چکی تھی اور وہ بہت خاموش سا لڑکا جو اسے کچھ سال بڑا ہوگا، بہت ہی سنجیدہ اور کافی سخت مزاج کا دکھتا تھا۔ وہ تو شاید اپنوں سے بھی کم بات کرتا تھا۔ مورے سے تعجب کی بات ہے، تمہارے وقت میں وہ مورے کے پاس نہیں آیا تھا۔ اصل میں اسامہ کو ایک پرابلم ہے اور اس ساری چیزوں کا حل صرف مورے کے پاس ہے۔ اور ادھر آؤ میرے قریب، وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اسامہ اپنے خول میں رہنے والا شخص ہے، حالانکہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو ہمارے خاندان میں کسی کو ہو، بہت کمپلیکیٹڈ بندہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مورے کا کہنا تھا اس کی بہت ہی تیز ترار لڑکی سے شادی کرواؤں گی، اور اسامہ تو لڑکیوں کے نام سے بھی بھاگتا تھا۔ ہاؤ سویٹ، مردوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے کہنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں، میری طرح نہیں ہے جو ایئر ہوسٹس کے ساتھ ساتھ فیمیل پائلٹ یا تمہارے جیسی موشی کے ساتھ فلرٹ کرتا پھرے۔ سمرن نے سر اٹھایا اور اتنے بل اس کی پیشانی پہ آئے تھے کہ دین سے گننا مشکل ہو گیا۔ سمرن نے صلاح الدین کا جبڑا پکڑا۔ اللہ دین صاحب، لگتا ہے آپ کو یاد کرانا پڑے گا کہ سمرن کیا تھی، اس نے جھک کر اتنی سختی سے کہا تھا کہ صلاح الدین کو بری طرح ہنسی آئے۔ اس نے سمرن کا ہاتھ چھوڑا اور اسے پیار سے دیکھا۔ اور میں چاہتا ہوں تم مجھے یاد کرواؤ۔ اس نے اتنے غصے سے دین کو دیکھا جس کے چہرے پہ شرارت سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ مجھے طریقے سے بتائیے دین، وہ پریشان ہو گئی تھی، کہیں دین واقعی سچ تو نہیں کہہ رہا۔ دین نے اس کے ڈرتے ہوئے نینوں کو دیکھا اور اس کو گھیروں میں لیتا غمگین لہجے میں بولا، جانے دلام، دا لائف آف مائی ہارٹ۔ اس نے سمرن کا ہاتھ اٹھا کر سیدھا اپنے دل پہ رکھا۔ شرینم، مائی سویٹ، پھر کہتے ہوئے اس نے ننھی سی ناک کو پکڑا۔ نور چشم، دا لائٹ آف مائی آئیز، پھر اس کی آنکھوں پہ پیار کی مہر چھوڑی۔ روحامی، مائی سول، وجودامی، مائی ایگزسٹنس، وہ جذبوں سے بھرپور لہجے میں کہتا، اپنے پیار کو ثابت کر رہا تھا کہ سمرن نے اسے روک دیا۔ بس بس، وہ روحانسی ہو گئی، وہ مسکرا پڑا، شیو پہ بے اختیار ڈمپل نمودار ہوا۔ میری محبت کی تو صرف جھلک دیکھی ہے موشم، زندگی گزر جائے گی لیکن میری محبت کے خزانے تمہارے لیے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میرے خیال سے صبح بات کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ والی نیند آ رہی ہے، وہ کروٹ بدل کر بولی۔ دین مسکرایا اور گدگدانے لگا۔ دین، وہ دبی آواز میں چلائے، تمہیں تو نیند نہیں آ رہی تھی؟ اس کے بالوں کو لٹوں سے کھیلتے ہوئے بولا۔ اب بہت زیادہ آ رہی ہے، اتنی کہ کوئی حد نہیں، وہ کمبل اپنے اوپر کرنے لگی۔ مگر مجھے نہیں آ رہی، اور موشم کا الادین چاہتا ہے کہ موشم اسے ٹائم دے۔ اس نے سمرین کا کمبل منہ سے ہٹایا۔ ہائے لالا، اندر اس کی آواز سن کر نوری کو ہنسی آئی۔ تم ہوش میں ہوتے بھی ہو؟ دھیان سے نہیں چل سکتے تھے؟ سامہ اسے بامشکل ہی اٹھا پایا۔ وہ پریشانی میں بھول گیا کہ تیل آخری 2 سیڑھیوں پہ لگا تھا کیونکہ اس نے بھاری بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس نے اٹھا کر اسے صوفے پہ بٹھایا۔ وہ بیچارہ پیر پکڑ کر کرہانے لگا۔ ہائے لالا، خاموش رہو، دیکھ رہا ہوں نا میں، وہ غصے سے بولا اور اس کے پیروں کا جائزہ لینے لگا۔ لڑکیوں کی طرح ہائے ہائے کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوا، موچ بھی نہیں لگ رہی، پھر بھی آئنٹمنٹ لگا دیتا ہوں۔ وہ اٹھ پڑا اور کچن کی طرف آیا۔ نوری پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس چکی کے آنے پر اس نے جلدی سے رخ موڑا اور جوس کے سپ لینے لگی، اور بھی بڑی ڈرامائی انداز سے وہ اسے ایک نظر دے کر دراز کی طرف بڑھا اور اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ ارے بیچارہ، آپ کی وجہ سے گر گیا اور آپ اسے ڈانٹ رہے ہیں۔
وہ رک گیا اور مڑا، سوالیہ نظروں سے جواب مانگا تھا، مگر چہرے کی سختی ہر سوال کے جواب کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ مزے سے جوس پیے اپنے لمبے بالوں کو چٹک رہی تھی کہ اسامہ کی نظریں اس کے کالے لمبے بالوں میں الجھی، پھر اپنی حرکت پر چڑھتے ہوئے تیزی سے مختلف دراز کھولنے لگا، لیکن کہیں نہیں ملی۔ آخری دراز کو زور سے بند کر کے وہ باہر آیا اور اس سے بولا، سومو جیل کہاں رکھی ہے تم نے؟ لالا رہنے دے، ہم سرسوں کا تیل لگائے گا اور کپڑا باندھ دے گا۔ تیل کہاں رکھا ہے؟ وہ جلدی سے بولنے لگا۔ کچن میں اوون کے ساتھ پڑا ہے۔ وہ تیزی سے مڑا اور وہ ابھی تک مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ادھر ہی بیٹھی رہو گی؟ وہ اس کی شکل دیکھ کر الجھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اسامہ؟ واہ کیا معصومیت تھی! آنکھیں چپک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اف! جلدی سے شیشے کی بوتل کی طرف قدم بڑھائے اور اسے اٹھانے لگا تو نوری گھبرا اٹھی۔ وہ اٹھانے لگا جب اسے چپچپا سا محسوس ہوا، جیسے ابھی کھول کر گرایا ہو۔ اسامہ کو الجھن ہوئی، وہ ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور ٹیشو کی طرف اس کا ہاتھ پڑا۔ بوتل کا کیا کرو گے؟ فطری گھبراہٹ میں آ کر وہ چکی کو دیکھتے ہوئے باز پرس کرنے لگی۔ چکی صاحب نے اسے دیکھا اور بڑبڑایا، مصیبتیں کم تھی، ایک یہ ٹپک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے نا، کیا کریں گے؟ سر کی مالش کرواؤں گا۔ کیوں، تم نے بھی کروانی ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ لالا کیا ہوا؟ گلشیر اونچی آواز میں بولا۔ نہیں، امی لگاتی تھی۔ اف، اتنی دفعہ سر دھویا کرتی تھی مگر پھر بھی چکناہٹ سے بھرپور بال۔ اف، آپ لگائیے، واقعی بہت ہی رف بال ہیں اور کٹنگ کی بھی ضرورت ہے۔ ویسے کتنے بورنگ ہیں آپ۔ منہ بند کرو۔ وہ صاف کر کے جوس کا گلاس اٹھا کر باہر کی طرف بڑھا۔ منہ تو تمہارا بند ہوگا چکی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور باہر کی طرف گیا اور اسے بوتل اور کپڑا پکڑایا اور پھر جوس لبوں سے لگایا۔ پھر جیسے ہی لیکوڈ اندر اترا تھا تو اسے لگا دنیا جہاں کا نمک اس جوس میں ڈال دیا ہو۔ اس نے جلدی سے گلاس پھینکا اور گردن کو پکڑا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ گلشیر گھنچا گیا۔ اسامہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے زہر پلا دیا ہو۔ نوری نے تھوڑا سا باہر جھانک کر دل میں کہا تھا، لیکن اس چکی کی حالت دیکھ کر ناچنے لگی۔ واہ نوری، چھا گئی، بلے بلے۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ تالی ماری کیونکہ اسے خود کا ہی دوست بننا تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تیش میں اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا۔ او بلے بلے جی سونیا دے رنگ دیکھ لو، بنا ڈور دی اڈی پتنگ دیکھ لو۔ وہ میوزک لگا چکی تھی اور کھل کر بھنگڑا ڈال رہی تھی اور گا رہی تھی۔ وہ اندر آیا اور رک گیا، اپنی گردن پکڑے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی نہیں پٹاخہ ہے۔ نوری نے مڑ کر اسامہ کو غیظ و غضب میں فل آن چہرہ لیے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، مطلب چکی کا موڈ آن ہو چکا تھا۔ اللہ بچاؤ! اس نے جلدی سے آئی پوڈ پکڑا اور تیزی سے دوسری سائڈ پہ بھاگی۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اسامہ بھی بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نوری دوسرے دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ کاؤنٹر کے دوسری سائڈ پہ آیا اور اس کے پاس پہنچنے لگا تو نوری تیزی سے دوسری سائڈ پہ مڑی۔ مجھے پکڑ نہیں پائیں گے، وہ زبان نکالتے ہوئے بولی۔ وہ بھاگتے ہوئے تیزی سے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ دونوں ٹام اینڈ جیری کی پوری مثال پوری کر رہے تھے۔ صبح جیری، جبکہ اسامہ طیش میں آیا ہوا ٹام۔ تمہیں ایک بار پکڑ لوں نورے صبح، زندگی کی بس آخری صبح ہوگی تمہاری۔ پہلے پکڑ تو لے چکی۔ وہ اچھلتے ہوئے تیزی سے باہر بھاگی اور ابھی اوپر جانے کے بجائے باہر کی طرف بڑھی، جبکہ وہ صبح کہہ کر چلاتا ہوا تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور گلشیر منہ کھولے اس جوڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ اسامہ کدھر ہے؟ کم سے کم فون کر لیتا ہے بندہ، اور دین کا کچھ پتہ چلا؟ وہ ارباز کو اپنے سامنے کھڑا کیے اسے ساری ڈیٹیل معلوم کر رہی تھی اور وہ انہیں سب بتائے جا رہا تھا۔ اسامہ بھائی اسلام آباد جونی میں بہت بزی ہے اور وہ فارغ ہو کر کال کریں گے، اور دین بھائی سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ اف، یہ خان مجھ سے جوتے کھائے گا۔ میرے 2 پوتے مجھ سے ملے نہیں، عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور ہادی بھی تو نہیں رہا اب۔ مادر بزرگ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اسامہ لالا آ جائے گا۔ ویسے بھی آپ جب بھی آتی تھی تب نہیں اتنا پوچھا کرتی تھی، ساری توجہ لڑکیوں پر ہوا کرتی تھی، اور آج نہیں ہے تو فکر پڑ گئی۔ وہ کہتے ہوئے جیسے شکوہ کر گیا، مجھے تو تم لوگوں نے فیمنسٹ سمجھا ہوا ہے، جبکہ میں تم سب سے پیار کرتی ہوں۔ جاہلوں سے نفرت ہے مجھے، مردوں سے نہیں۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، ہاں نا، اگر دادو کرتی نفرت تو میں ہوتا اس دنیا میں؟ کیوں دادو؟ بلال ہنستے ہوئے فون سے نظریں اٹھا کر بولا، پھر اس کی ہنسی کو بریک لگی کیونکہ دادو کی نظریں ہی ایسی تھی۔ ارباز کے چہرے پہ دبی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ بلال، مجھے لے کر چلو، پتہ ہے دین اسامہ کے پاس ہی ہوگا۔ دین سے ملنا ہے مجھے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بچی کے لیے۔ جب معلوم ہوا وہ 19 برس کی ہے، دل کانپ اٹھا یہ سوچ کر کہ میری لائبہ بھی اس کی جتنی ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ ہو تو کیا بیتے گی ہم پر، اللہ پوچھے۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جو بہت ہی کم ہی ان کے چہرے پہ آیا کرتی تھی۔
दीन ان کا بہت خیال رکھے گا، مجھے یقین ہے انہوں نے ظلم کے بدلے ہیرا کو تھپڑ میں مارا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیوں؟ بھلا ہیرا کو کیوں مارا؟ میں نے خاندان کے مردوں کو یہ سب تو نہیں سکھایا۔ وہ جلال میں آ گئی۔ صلاح الدین سے ہمدردی پل بھر میں غائب۔ بلال نے گھورا کیونکہ وہ ہیرا کو پسند کرتا تھا۔ اس نے جب واقعہ کو جانا تھا تب سے ہی اس نے ہی ارباز کو روکے رکھا تھا۔ صلاح الدین کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہیرا پہ ہاتھ اٹھائے؟ وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ تو ہیرا کے کرتوت بھی تو سنیے، انہوں نے تیر مارا تھا بچی کی گردن پر، وہ بھی دین بھیا کے خلاف کیسے کچھ سن پاتا؟ بول اٹھا اور بلال کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، اور خانم جان کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید پڑ گیا۔ ان کے خاندان میں اتنا بے رحمانہ سلوک ہو رہا تھا، روکنا تو دور کی بات، کسی نے سرے سے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس چیز نے انہیں بڑا سخت فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور فیصلے کی پختگی ان کی چہرے پہ واضح تھی۔ کہاں بھاگوں؟ وہ ہر جگہ کے بھاگتے ہوئے چکر لگا چکی تھی اور اسامہ کی بھی ساری کسر نکال دی۔ اب کہاں وہ جائے؟ وہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ دستگیر پکڑو اسے! اسامہ گیٹ پہ سوچ میں گم چوکیدار کو چیختے ہوئے بولا۔ نوری جلدی سے بٹا اٹھا چکی تھی، چہرے پہ اب مزے کے بجائے پریشانی نے جگہ لے لی۔ اس نے دروازے سے باہر دوڑ لگائی۔ صبح! اسامہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ صبح کا رخ سامنے فارم گارڈن کی طرف تھا، جبکہ اسامہ بھی اس کی طرف بڑھا۔ صبح کہیں چھپنا چاہتی تھی مگر اسے چھپنے کی کوئی معقول جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اوپر سے یہ اسامہ رک کیوں نہیں جاتا؟ وہ فارم گارڈن کی طرف بڑھنے لگی جب دو جرمن شیپرڈ کتے اس کے سامنے بھونکتے ہوئے آئے۔ وہ ڈر کر چیخ مارتی ہوئے کتے کو پٹا مار چکی تھی اور پھر ڈر کر مڑی کیونکہ اسے کتا پتا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسامہ! وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگتی ہوئی آئی۔ اسامہ غصے سے بڑھ کر اسے اپنی حراست میں لینے والا تھا جب صبح کے پیچھے پڑے کتے کو دیکھ کر اس نے بنا سوچے سمجھے صبح کو کسی گڑیا کے مانند اٹھا لیا۔ کتا! کتا! وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی اور اسامہ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ چہرہ تو ایسا سفید ہوا تھا جیسے کوئی پاؤڈر بھگو دیا ہو۔ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی سوائے کتے سے۔ وجہ بھی صبح اسامہ کو بعد میں بتائے گی۔ کتا اسامہ کو پہچان کر رک پڑا، پھر اپنے مالک کا احساس پڑتے ہی وہ اس کے بوٹ سونگھنے لگا۔ چپ کرو! ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو نیچے گرا کر ان کو بنا بنایا ناشتہ دے دوں گا۔ وہ جلدی سے ڈرتی ہوئی مزید چینخی۔ اسامہ نیچے ہونے لگا تو نوری نے اس کے بال پکڑ لیا۔ اسامہ کا سر چکرا گیا، وہ اسے گرانے لگا۔ وہ مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ میں پوری دنیا اکٹھی کر دوں گی اگر آپ نے مجھے گرانے کی کوشش کی، مجھے یہاں سے نکالیے۔ ہاں ہاں، تو نورِ صبا کتے سے ڈرتی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے طنزیہ انداز سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اسے گھور رہی تھی، پھر اس کے کانوں کے سامنے چینخی۔ اسامہ ایک دم پیچھے ہوتے ہوئے اسے گرانے لگا۔ وہ مزید چینخی۔ ایک دم دو بندے بھاگتے ہوئے آئے اور ایک کتے کو پکڑ چکے جو اب نور کی چیخ سے ایک دم بھونک پڑا تھا۔ اسامہ نے اسے اتارا، اس نے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ نہیں، مجھے اٹھاؤ، بچی نہیں ہو تم جو میں اٹھاؤں؟ امی! امی! وہ ایک دم اس کے پیچھے ہو گئی اور رضا خان شرمندگی سے اسے دیکھنے لگا۔ معاف کرنا اسامہ لالا، ان کو چھوڑا تھا، اچانک ہی باہر کی طرف بھاگ اٹھے۔ ویسے آپ کب آئے؟ وہ اسامہ کو تیزی سے بولا۔ کل رات۔ چھوڑو اسے بروڈ، ادھر آؤ بڑی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی اور اسامہ آگے بڑھ کر اس کے سر کو سہلانے لگا۔ دیٹس گڈ بوائے، یہ تمہیں کاٹتا نہیں ہے؟ جب وہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو خاصے اعتماد سے بولی، لیکن ڈر کا عنصر اب بھی شامل تھا۔ نہیں؟ ہاں، مگر بچیوں کو، خاص کر بدتمیز لڑکیوں کو کاٹتا ہے۔ اس نے مڑ کر سر لہجے میں اسے کہا۔ آپ کچھ زیادہ بدتمیزی سے پیش نہیں آ رہے، میں نے آپ سے پوچھا ہے جبکہ آپ مجھے گرانے والے تھے۔ تمہیں کیا گلے لگاؤں جس طرح تم نے میرے جوس میں نمک ڈالا؟ اور ایک سیکنڈ، وہ کتے کو چھوڑ کے اس کی طرف مڑا اور ایک دم پیچھے ہوئی۔ تم نے سیڑھیوں پہ کچھ لگایا تھا جسے گلشیر گر پڑا تھا؟ نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گی؟ آپ کو کرمنل لگتی ہوں میں کیا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر آگے بڑھا۔ یعنی وہ تم تھی جو مجھے گرانے والی تھی، تبھی وہ میرے پاس آیا تھا، ورنہ میری بغیر اجازت کے میرے کمرے میں قدم نہیں رکھتا تھا۔ او گاڈ، آغا جی نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ زیادہ نہ دانت پیس کر بولو، سمجھ آ رہی ہے مجھے، اس طرح کرنے سے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ اوکے بائے۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف بڑھی اور اسامہ اس کی چھوٹی سی پشت کو دیکھتا رہا اور مڑ کر گارڈن کی طرف بڑھا۔ اچانک فون اس کی جینس کی جیب سے بز ہونے لگا۔ اس نے فون نکالا اور کانٹیکٹ پہ ردا خانم کا نمبر دیکھ کر ٹھہر گیا۔ کال اگنور کر دینا چاہا، پھر کچھ سوچتے ہی اس نے فون اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ سلام بڑی جان۔ سامہ انہیں بڑی جان کہہ کر بلاتا تھا، دین اور ارباز کی طرح مادر بزرگ نہیں۔ سلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اپنی بڑی جان سے ملنے نہیں آئے؟ وہ پیار سے اسے بولی۔ جو بھی تھا، انہیں اپنے سے جڑے ہر رشتے سے بڑی محبت تھی۔ سوری بڑی جان، اصل میں کام اس بار کچھ زیادہ تھا، یونی کے پروجیکٹس وغیرہ بھی آپ جانتی ہیں، میں پھر حویلی میں دھیان نہیں دے پاتا۔
ارے تم کب سے ایکسپلینیشن دینے لگے؟ اسامہ خان خیر تو ہے نا؟ وہ بلا کی نظر شناس تھی، دوسرا باتوں کو پکڑنے سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اسامہ گہرا سانس لے کر کہنے لگا، آپ مجھ سے پوچھ پوچھ کر سب اگلواتی ہیں، اس سے اچھا میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا، اس پاٹ لہجے میں کہتا۔ ارد گرد دیکھنے لگا۔ چلو میرا شہزادہ سمجھدار ہو گیا، دین تمہارے ساتھ ہے۔ وہ بیلوں کو چھوتے ہوئے چونک پڑا۔ دین؟ دیکھو اسامہ، تم جھوٹ نہیں بولتے اور میں امید کروں گی تم اس کی خاطر اپنی عادتیں نہیں بدلو گے۔ وہ بہت نرمی سے بولی تھی۔ اسامہ کی پیشانی پہ بل آ گئے، لب سختی سے دبائے، پھر بولا، دین میرے ساتھ نہیں ہے۔ اسامہ دین سے بے شک تمہاری نہ بنے، مگر اپنی بڑی امی سے بنتی ہے نا؟ وہ مورے کی بات کہہ رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، صلاح الدین اور بڑی امی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ ہے اس کی بیوی سمرن، اور صلاح الدین کبھی سمرن کو اس کے پاس نہ لے کر جاتا جس سمرن کو اپنی اذیت یاد آئے۔ میری کلاس شروع ہونے والی ہے بڑی جان، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اسے تو غصہ آ جاتا تھا فوراً سے، پتہ نہیں وہ اپنی اس بیکار عادت پہ چڑ رہا تھا اور بے بس بھی تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے انہیں خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ حیرت کی بات ہے وہ بھی جلال میں نہیں آئی اور اس کی بات پہ رضامند ہو کر فون بند کر دیا، اور وہ اب چلتے ہوئے اپنے فیوریٹ جگہ پہ آیا اور درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک نکال کر منہ میں ڈالا۔ وہ شاور لے کر واش روم سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا دین ابھی تک سویا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کا بچوں جیسا معصوم چہرہ دیکھنے لگی، پھر یکلخت اس کو شرارت سوجی۔ اس نے بڑھ کر اپنا تولیہ اتارا اور سائڈ پہ رکھا اور اس کے پاس آئی۔ اللہ دین صاحب، اس نے آہستہ سے کہا، اور گہری نیند سویا ہوا تھا وہ۔ میری نیند برباد کر کے خود مزے سے سوئے ہوئے ہیں، اس نے جلدی سے کہتے ہوئے اپنے بالوں کو پکڑا اور نچوڑ کر اللہ دین کے منہ پر سارا پانی نکالا۔ وہ تیزی سے اٹھا، وہ ہنسنے لگی۔ یا اللہ، کیا سیلاب آ گیا ہے! اس نے اپنے گیلے منہ کو چھوا اور تیزی سے کہا، اب اتنا بھی نہ بنیے، ٹائم دیکھ رہے ہیں، صبح کے 10 بج گئے اور ادھر اللہ دین صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وہ اٹھنے لگے جب دین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں دین نے بیچارگی سے منہ بنا لیا۔ دین، برے انتظار کر رہی ہوں گی۔ دین نے اسے کھینچ کر اپنے برابر لٹایا۔ چھوڑو، وہ کچھ نہیں کہیں گی، آؤ سو جاتے ہیں، ابھی صرف 10 بجے ہیں۔ سمرن نے اپنے گیلے بال زور سے اس کے چہرے پہ مارے۔ میں ان سے ناشتہ نہیں بنواؤں گی، اٹھیے نا، تیار ہو جائیے، پھر امی بابا کی شاپنگ بھی کریں گے، ان کے پاس بھی جانا ہے ملنے۔ مل لیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پہ رکھ کر مزے سے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ اب اسے اٹھا کر پچھتائے، لیکن کام بھی تو تھے۔ دین، مجھے امی ابا سے ملنا ہے، سمرن صلاح الدین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اور میں نے کہا ہے میں تمہیں لے کر جاؤں گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ہوئے بولا، جہاں اب بھی جلن کے نشان تھے۔ صلاح الدین ایک دم اٹھ پڑا۔ کریم لگائی تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ کا جائزہ لینے لگا اور پھر اس کو رخ موڑنے کو کہا تاکہ وہ اس کے پیچھے کا زخم دیکھ سکے۔ ابھی بھی کافی زیادہ ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تم؟ سمرن نے گردن نفی میں ہلائی۔ تمہیں بس رونے اور مظلومیت تیاری کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا۔ وہ اب غصے میں آ گیا۔ دین، میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ مڑ کر مسکراتے ہوئے اپنے پیارے سے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، جو بدلے میں اسے گھوری نواز رہا تھا، تم میری دشمن ہو، پتہ ہے، کیونکہ تم میری موشم کے ساتھ ظلم کر رہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اپنا سر اس کی تھوڑی کے ساتھ ہولے سے ٹکراتے ہوئے بولی، مجھے موشم سے جیلسی ہے۔ صلاح الدین کے چہرے پہ اب مسکراہٹ آ گئی۔ ہونی بھی چاہیے، صلاح الدین کی قلب ہے وہ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچائے گا سمجھو وہ دین کے قلب کو تکلیف پہنچائے گا۔ یہ قلب کیا ہے دین؟ یہ ایک ورڈ ہے، جیسے تم نے آئی ایم لو ود یو کا مطلب ڈھونڈا تھا، اسی طرح یہ ڈھونڈو، تب تک میں شاور لے کر آؤں۔ وہ اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر چھوڑ کر اٹھ پڑا۔ ناٹ فیئر دین۔ دین مڑا اور مسکرا کر بولا، اف، مجھے یہ آپ کے پیار کا انداز سمجھ سے باہر لگنے لگا ہے۔ وہ شیشے کی طرف آئی اور برش سے اٹھا کر کرنے لگی۔ دین اسے 5 منٹ تک دیکھتا رہا، پھر مڑ کر واش روم میں گھس پڑا۔ وہ کپڑے تبدیل کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو صرف اسی جوڑے میں آئی تھی۔ صبح کو روز نہانے اور روز تیار ہونے کی عادت تھی، وہ ایک دن بھی تیار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے کپڑے، جوتے، ٹاول، سپرے، کریم، لوشن۔ سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو گئے۔ اس نے ارباز کے کمرے کے بجائے اسی کے کمرے کی راہ لی اور اس کے کمرے کو دیکھا جو بے حد سمپل سا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والے کمرے میں دنیا ایک بھی سامان چھوڑا ہوا ہو۔ گرے اور بلیک کمبینیشن کا کمرہ تھا، جس پہ سادہ مگر بیش قیمتی سیاہ رنگ کا لیدر سے بنا بیڈ، جس کے اوپر گرے بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ گرے پردے کے ساتھ ہی ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ صرف ایک ڈیسک تھا۔ اتنا سمپل کمرہ! ویسے میں ہوتی تو یہاں سٹیکر لگاتی، یہاں اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ رکھتی اور یہاں واز ہوتا۔ اف، جیسا وہ ہے ویسا ہی اس کا کمرہ،
اس نے اس کے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ایش ٹرے دیکھی جو راکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اف، چرسی ہے پورا۔ بابا کو تو سگریٹ پینے والے سے سخت نفرت ہے، مگر میری شادی ایک چرسی سے کرا دی، توبہ اللہ معافی۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ بابا کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپی بھی نہیں یہاں، میں تو بالکل اکیلی ہو گئی۔ ایک اور آنسو۔ وہ سب تو مزے کر رہے ہوں گے، مجھے چھوڑ دیا یہاں، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے، صرف آپ ہی مجھ سے پیار کرتی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے، کہیں مار تو نہیں دیا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگی۔ اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو صرف سمرن سمجھ سکتی تھی، اور سمرن تو خود یہاں موجود نہیں تھی۔ جو اس پر گزر رہی تھی وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اگر اسامہ برا نکلتا تو بھی کوئی اس کے پاس بچانے کے لیے نہیں آتا۔ لب کو سختی سے دبائے وہ ہچکیوں کو روکنے لگی، کہیں وہ چکی اس کا رونا نہ دیکھ لے۔ وہ کبھی مر کر بھی اس کے سامنے نہیں روئے گی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اس کی الماری کی طرف بڑھی اور کھولا تو اپنا منہ گھسا کر اس نے ٹاول ڈھونڈا۔ اس کی چیزیں ادھر ادھر کر کے وہ آرام سے تولیہ نکالنے لگی، اور جب مسٹر اسامہ کو پتہ چلا تو وہ اس کی یقیناً گردن مروڑنے میں دیر نہیں کرے گا۔ وہ اب ٹاول ہاتھ میں پکڑے کپڑے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر اتنے بڑے بڑے کپڑے اسے کیسے پورے آئیں گے؟ اس نے ڈھونڈ کر بامشکل ہی اس کی تقریباً تھوڑی سی بڑی پرپل شرٹ دیکھی، شاید اسامہ کی بچپن کی ہوگی۔ چلو، شرٹ کا مسئلہ تو حل ہوا، اب اسے پینٹ کا انتظام کرنا تھا۔ وہ پینٹ کو کاٹ سکتی تھی، لیکن ویسٹ کا کیا کرتی؟ نوری میڈم، کچھ تو کرنا ہے، وہ دماغ میں سوچتی جلدی سے کام پہ لگ گئی تھی۔ مورے، آپ بھی چلیے نا، وہ نفی میں سر ہلا کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ جب مل لو نا پھر میں آؤں گی، ابھی تم اور دین ہی جاؤ۔ مگر سمرن نے ان کے بازو کو پکڑا ہوا تھا اور صلاح الدین کو دیکھا جو اپنے شرٹ کے سلیوز مروڑتا ہوا کندھے چکانے لگا۔ میں نے تو کہا تھا موری نہیں جائیں گی، پر مجھے اچھا لگے گا، وہ اپنے کہنے لگی، مگر مورے نے ٹوک دیا۔ چندا، جاؤ، میرے کچھ نفر رہتے ہیں، پھر مجھے کام بھی ہے اگلی بار۔ انہیں عادت نہیں تھی جانے کی، اور وہ فی الحال سمرن کے ماں باپ کے سامنے جانا کچھ مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ خود سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے، ان کی بیٹی کا کیا حال کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر دل میں پھیلتے عجیب سے وسوسے۔ چلو موشم، دیر ہو رہی ہے۔ وہ مورے سے ملتا اس کو لے کر چل پڑا۔ مورے، شرمندہ ہو رہی ہیں؟ ان کا ہاتھ پکڑ کر لفٹ کی طرف بڑھا تھا جب سمرن اسے بولی، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کریں گی، اس لیے بعد میں مل لیں تو اچھا ہے۔ پر دین، مجھے اچھا لگے گا، میں اپنی اتنی پیاری سی ساس اپنے امی ابو سے ملواؤں گی، اتنا خیال رکھا ہے میرا۔ دین مسکرایا اور لفٹ کھل چکی تو وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ فی الحال الدین صاحب کا ملنا ضروری ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جیسے قدم رکھوں کہیں بندوق نہ تان لیں۔ سمرن کو ہنسی بھی آئی تھی، مگر اس نے صلاح الدین کو گھوری سے نوازا۔ میری فیملی آپ کی فیملی کی طرح نہیں ہے، وہ معصوم بیچارے لوگ آپ کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں گے، اتنا کہ بس حد نہیں۔ آئی سی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جو لیمن کلر کا سادہ شفون ڈریس میں ملبوس بالوں کو کھلے چھوڑے ہوئے تھی۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا، مگر وہ اب سر سے سرک چکا تھا۔ کانوں میں اس نے موتیے کے ایئر رنگز پہنے سادگی سے بھرپور اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ پرفیکٹ، صلاح الدین کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر یکدم کہنے لگا، پر ایک کمی ہے۔ سمرن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کونی اس کے پیٹ میں ماری۔ تنگ نہ کریے مجھے، پتہ ہے اچھی لگ رہی ہوں۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ اپنے منہ میاں مٹھو؟ جی بالکل، انسان جب تک اپنے آپ سے پیار نہیں کرے گا تو کوئی بھی اس سے نہیں کرے گا۔ سمرن کے اپنے فلسفے، صلاح الدین کی اس کی ایک ایک بات یاد تھی، اور اس طرح دوبارہ سے اسے اپنے رنگ میں دیکھ کر وہ دلی طور پر پرسکون ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات تو ہے، وہ ہنسا۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں الدین صاحب، وہ گھرتے ہوئے بولے۔ دین نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی ناک دبانے لگا۔ موشم، انگلیاں خالی ہیں، میرڈ نہیں لگ رہی، چھوڑیے انگوٹھی کو۔ ویسے میں نے نوری کو آپ کے بارے میں بتایا تھا، وہ تو بہت حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ کہیں میں ایسے تو نہیں کہہ رہی، مگر وہ گفٹ دکھایا تب اسے یقین آیا، اور جب اسے پتہ چلے گا وہ گوچی کا بیگ دینے والا شخص آپ ہی ہیں تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی، اور پھر دیکھنا کیسے اس کی ڈیمانڈ شروع ہوں گی۔ اسے ہر چیز برانڈ کی پسند ہے، اور سچ میں اتنا وہ سڑی تھی دین، میرے سے بھرپور کوشش تھی اس کی یہ کہ بیگ لے کر ہی رہے، مگر میں نے لاکر میں چھپا دیا۔ اس کی باتیں سن کر ہنس پڑا۔ ویسے ایک میں بات سوچ رہا تھا۔ وہ اب دونوں گاڑی میں آ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ جتنا تم نے نوری کو پکچرائز کیا ہے، اس سے تو وہ بچی بالکل نہیں معلوم ہو رہی ہے نا، پوری آفت۔ مجھے تو اس کے ہونے والے شوہر پر ترس ابھی سے آ رہا ہے، وہ تو خون کے آنسو روئے گا۔ وہ ہنس کر بولتے ہوئے دین کو بے حد پیاری لگی تھی۔
تو جناب یہ ہے اس کی دوسری قسط. آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. مجھے بہت مزہ آیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی ایپیسوڈ اس طرح رہے گی اور دوسری ایپیسوڈ میں کچھ تھوڑا سا سم تھنگ ڈفرینٹ ہوگا. مجھے لگا تھا کہ ان دونوں کی ہی آگے کہانی چلے گی، لیکن اب نیا اضافہ اس میں یہ ہوا ہے کہ اسامہ کی نوری کے ساتھ وہ شادی ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کے خاتون آ گئی، خانم کوئی آ گئی ہیں. تو وہ میڈم آ چکی ہیں اور انہوں نے اچھا خاصا سب کا رگڑا لگایا ہے اور اچھا کیا. مجھے تو بہت اچھا لگا کہ ان سب کی اتنی انسلٹ کی، کوئی ان کے اوپر بھی ہے تو بہت اچھا لگا مجھے وہ پڑھ کر. وہ بالکل نیا تھا ایک دم سے، بالکل جیسے میں نے ایپیسوڈ سٹارٹ کی نا تو ایک دم سے ایک نئے کریکٹر کا اضافہ جیسے ٹویسٹ نہیں ہوتا دوسری ایپیسوڈ میں، تو میرے لیے وہ ایک ٹویسٹ تھا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ٹویسٹ ہوگا آگے جا کر. مطلب ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی کچھ سم تھنگ ڈفرینٹ لگا ہوگا نا، کہ ایک طرح سے کہانی نہیں چل رہی، کہ تھوڑا سا ٹویسٹ آیا اس کے اندر. تو اب میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ نور صبا ہے یا نور صبح ہے. مجھے تھوڑا سا بہت وہ صبح یا صبا، مطلب تھوڑا کنفیوز ہو رہی، کیونکہ اس کے جو اگر صبا ہوتا تو الف لکھا جاتا، لیکن یہ اب صبح ہے. نام کچھ ایسے کنفیوز کر دینے والے ہوتے ہیں کہ میں ان کو غلط پروناؤنس کر دیتی ہوں. تو مجھے نہیں پتہ، جیسے کہ میرا ٹھیک کروایا آپ لوگوں نے وہ دیو والا، مجھے بہت اچھا لگا. مجھے ہے حکم ازا والا، سوری مجھے وہ ایکچولی میں نے اس کا دھیان ہی نہیں دیا. مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ کریکٹر ہے. ایکچولی جب میں نے پڑھا تھا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے وہ دھیان نہیں دیا تھا. میں نے صرف کریکٹرز دیکھے تھے، ان کا مجھے موٹی موٹی باتیں یاد ہیں، مجھے ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور جب ہم خود پڑھتے ہیں نا ایز اے ریڈر، تو میں تو بہت ساری لائنیں ایسے اسکپ کر دیتی ہوں. جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی میں پڑھتی نہیں ہوں، الفاظ کو میں ادا ہی نہیں کرتی جب میں خود ریڈ کرتی ہوں. تو یہ اب میں نے کرنا شروع کیا ہے، تو اب مجھے تھوڑا سا وہ پرابلم ہو رہا ہے کہ میں نے بہت سارے الفاظ ایسے پڑھے نہیں ہیں، تو مجھے بہت سارا وہ ہوتی ہے، اس کی مشکل ہوتی ہے. تو وہ والا جو تھا نا، تو میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے، کیا میں نے تھوڑا غور ہی نہیں کیا. وہ جیسے جیسے آ رہا تھا میں اس کو دیو پڑھتی جا رہی تھی. حالانکہ میں تھوڑا سا ہی دیکھتی، تھوڑا غور کرتی نا تو مجھے سمجھ آ جانی تھی. بٹ تھینکس ٹو یو گائز، بہت سارے لوگوں نے میری کریکشن کی تو مجھے بہت اچھا لگا، اور پھر میں نے اس کو ٹھیک بھی کر لیا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جائیے اور مجھے حکم ازا ناول سنیے. آپ لوگوں کو بہت بہت مزہ آئے گا. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ایک اچھا فیملی بیسڈ آپ لوگوں کو ناول، مطلب فیملی ان دا سینس کہ، اور اس کے علاوہ کائنڈلی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ زیادہ ایپیسوڈ کی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے آپ نے. مجھے جتنا ٹائم ملے گا میں آپ لوگوں کو اتنی زیادہ ایپیسوڈ پرووائڈ کروں گی. لیکن اگر مجھے تھوڑا ٹائم ملتا ہے، مطلب یہ والی بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں ہی نہیں لانی ہے کہ تھوڑی ایپی ہے، بڑی ایپی ہے، یا جو بھی ہے. ایپیسوڈ جتنی میں ایزیلی کر سکی میں آپ لوگوں کو دوں گی. میں وہی چاہتی ہوں کہ وہی نہ دینے سے دینا بیٹر ہے. تو میں نے یہی پریفر کیا کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دیا کروں، بنسبت یہ کہ آپ لوگوں کو دوں ہی نہ. اس سے بیٹر ہے کہ میں تھوڑی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے دیا کروں. تو بس بہت زیادہ ساری میں نے آج باتیں کی ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اور انڈرسٹینڈ بھی کریں گے. تو بس اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.